بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ لڑکیوں بس کرو، مزید کتنا وقت لوگی؟ طیمہ نے 10ویں بار لڑکیوں کو ٹوکا جن کی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک نظر آنا چاہتی تھی۔ تم لوگ ایک ہی نظر میں میرے بھائی کو کلین سویپ کرنا چاہتی ہو؟ ردا نے ان کی گھنٹوں سے کی جانے والی محنت پر تنقید کرتے ہوئے کہا اور اظہار کے طور پر ایک زبردست مکہ بھی محاورہ کو جڑ دیا جو درد سے بلبلا اٹھی لیکن نیچرل گلوز کی شیڈنگ ہونٹوں پر جاری رکھی۔ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا، وہ تو تمہارا بھائی ہمیں دیکھ کر ویسے کلین بولڈ ہونے والا ہے۔ ہانے نے ایک ادا سے کہا اور آئینے میں اپنے قداور وجود کا تیاری کا حتمی جائزہ لینے لگی۔ اس کا غرور اور اعتماد کچھ غلط بھی نہیں تھا، وہ امن قدا کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ویسے تو تمام لڑکیاں حسن و جمال میں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، مگر جو جاذبیت، کشش اور نزاکت اس کے حصے میں آئی تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ اس کی والدہ رانیہ تائی بھی ہو سکتی تھی، جو خود بھی خاصی اپ ڈیٹ رہتی تھی اور ہانیہ پر بھی کبھی کچھ ایکسٹرا توجہ صرف کرتی۔ ہانیہ کمال، میرا بھائی ایسا دل پھینک نہیں۔ ردا کے لہجے میں بھائی کے لیے فطری ایمان اور غرور تھا۔ نور العینی نے وہیں گپوں میں مصروف چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تائی امی نے کچن میں ہٹ بونگ مچا رکھی تھی۔ پورے گھر میں عجیب افراتفری کا عالم تھا، ہر شے پر خصوصی توجہ دی جا رہی تھی، کھانے کی تیاری سے لے کر امن قدا کی صفائی ستھرائی تک۔ تائی امی کی تنقیدی آواز پورے امن قدا میں گونج رہی تھی۔ سیبت، اپنے تایا ابا کو کال کرو، وہ وسیع کو لینے ایئرپورٹ پہنچے یا نہیں؟ انہوں نے پاس سے گزرتے سیبت کو پکارا۔ تائی امی، تایا پاپا تو کب سے نکل گئے، اس نے اطلاع بہم پہنچائی۔ رانیہ، تم ایک بار کھانے کے انتظامات دیکھو، سب کچھ مکمل ہے نا؟ انہوں نے چھوٹی تائی کو پکارا۔ انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ سب کچھ مکمل ہے بھابھی، آپ بس ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں، رانیہ تائی نے پرسکون کرنا چاہا۔ پتہ نہیں انتظار کی گھڑیال سمٹ ہی نہیں رہی۔ رانیہ، 10 سال بعد میرا بیٹا لوٹ رہا ہے۔ پھٹتے جذبات سے وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ کتھوں لوٹ رہا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئی۔ شام کو 5 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ منہ پر 2-4 چھپاکے مار کے بالوں میں برش چلا کر دوپٹہ کندھوں پر پھیلا کر وہ نکلنے والی تھی جب امی کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ نور، کہاں جا رہی ہو؟ امن قدا امی، حمزہ کو پڑھانے۔ تمہیں پتہ ہے نا آج وہاں سب مصروف ہیں، امی کے تیور کڑے تھے۔ اچھا پوچھ تو آنے دے۔ ان کی بے وجہ روک ٹوک پر کلستی منہ بسور کر بولی، دوسری بات کا موقع دیے بغیر کھڑکی پھلانگ گئی جو نور کے گھر کے صحن اور امن قدا کے پورٹیکو کا حصہ تھی، جبکہ امی سر پکڑ کر رہ گئی۔ اس لڑکی کو کب عقل آئے گی؟ یہ کب سمجھے گی ان کے رویوں کے تضاد اور آنکھوں کی حقارت؟ چائے کا کپ کشف سے تھام کر امی نے تعصب سے کہا جو نور کی لاپرواہ حرکتوں سے اکثر نالا رہتی تھی۔ امی کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ بچی یہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ کشف نے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ کب سمجھے گی کشف؟ میں نہیں چاہتی وہ ٹھوکر کھا کر سنبھلے، رحیلہ آپ دیدہ ہوگی۔ اللہ نہ کرے امی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اتنی کم عمر تو ہے، ابھی وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی میچور ہو جائے گی، کشف نے دلاسا دیا۔ تو وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچنے لگی۔ سردیوں کی سرد سی شام تھی، سارے شامی اندھیرے نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امن قدا کے در و دیوار بھی سیاہی میں ڈوبتے جا رہے تھے، مگر ہر طرف چمکتی برقی روشنیوں نے تاریکی کو اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لبوں پر معصوم سی مسکان لیے وہ گلاس ڈور دھکیلتی اندر بڑھ گئی۔ لاؤنج میں شادی کا سا سامان تھا، ٹیبل پر ڈھیروں تحائف پڑے تھے، کچھ پیکنگ میں تھے اور کچھ کے کور اتار دیے گئے تھے۔ آج غیر متوقع طور پر تمام افراد ہی گھر پر موجود تھے، تائی امی، تایا ابو، چھوٹے تایا اور تائی، سارے چچی چچیاں، اس کے علاوہ سب کی اولادیں۔ ہاں، ایک شخص نیا تھا جو 10 سال بعد لندن سے لوٹا تھا، جس کے شاندار تعلیمی ریکارڈ، بہترین جاب، پرکشش شخصیت اور خصوصاً مشرقی عادات کی تعریف اس نے ہمیشہ سنی تھی مگر دیکھا آج تھا۔ وہ شخص، اس کی آمد سے ہر شخص شادمان و مسرور تھا۔ تائی امی کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ شخص ان کے درمیان کسی سلطنت کے شہزادے کی طرح بیٹھا تھا، بے حد خوبرو، جاذب، پرکشش اور خوبصورت۔ اس کے لبوں پر مچلتا مبہم سا تبسم کس قدر بھرا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس کی آواز سے لاؤنج میں ایک دم سکون در آیا۔ اس سب نے یک دم مڑ کر دیکھا، اتنی ساری نگاہیں خود پر جمی محسوس کر کے وہ بری طرح پزل ہوئی۔ وسیع نے بھی اس لڑکی کو غیر ارادی طور پر نظر اٹھا کر دیکھا۔ مرینا کا سادہ سا میرون سوٹ پہنے وہ 16 یا 15 سال کی کم سن لڑکی تھی، جسے ایک نظر دیکھ کر وہ تائی امی کی سمت متوجہ ہو گیا۔ تم آج کیا کرنے آئی ہو؟ چچی جان کا لہجہ نرم مگر نکوش تنی اور مردش سے تھے، جس کا واضح مطلب تھا کہ انہیں اس کی آمد اچھی نہیں لگی۔ میں حمزہ کو پڑھانے آئی تھی۔ چھوٹی چچی کا حمزہ اس سے بہت مانوس تھا اور بس اس سے قابو آتا تھا، لہٰذا حمزہ کی وجہ سے مجبوراً وہ اسے برداشت کر لیا کرتی تھی۔ دوسرا حمزہ اس سے پڑھ بھی لیتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آج وسیع آئے، اس لیے حمزہ ایک ہفتہ چھٹی کرے گا۔ لوازمات سے بھری ٹرالی کھینچتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوتی ہانیہ نے جواب دیا، جس کا لہجہ قطرے جتاتا تھا۔
وہ چند لمحے وہاں کھڑی رہی، مگر وہ سب دوبارہ اپنی سرگرمی میں مصروف ہو گئے، جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی، اس کا دل بجھ سا گیا۔ وہ جس قدر یہاں آتے ہوئے خوش اور پرجوش تھی، واپسی پر اتنی اداس اور دکھی تھی، اپنوں کی اس ناقدری اور تلخ رویے پر مرے مرے قدموں سے لوٹ آئی۔ سب سے پہلے اس کا سامنا والدہ سے ہوا، جن کی جتاتی نگاہوں نے تب تک اس کا تعاقب کیا جب تک وہ کمرے میں بند نہیں ہوگی۔ اس کی اتری شکل دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ جیڑے اداں دا سلوک کردے، لعنت پہ جو انہاں دے تے کی کرنا چاہ کے انہاں دے گھر۔ امن کدہ وسیع اراضی پر پھیلا شاندار طرز تعمیر کے حامل روایتی سا گھر تھا، جس کو فضا خاتون اور محسن شہزاد کی 5 اولادوں نے آباد کیا تھا۔ محسن شہزاد کے 5 بیٹے تھے، البتہ بیٹی جیسی نازک و قیمتی متاع سے محروم تھے۔ سب سے بڑے عباس تایا تھے۔ ان کے آنگن کی رونقیں وسیع عباس اور برتا عباس سے مشروط تھی اور ازواجی زندگی رابعہ سے منسلک تھی۔ دوسرے نمبر پر کمال شہزاد تھے۔ ان کی زوجہ بے حد الٹرا ماڈرن رانیہ تھی، جن کی ایک ہی لاڈلی بیٹی ہانیہ کمال تھی۔ تیسرے نمبر پر حیدر تھے۔ ان کی شریک حیات سادہ لوگ، کم پڑھی لکھی اور کم گوسی رحیلہ خاتون تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں کشف اور نورالعین تھیں۔ ان سے چھوٹے رامش چاچو تھے۔ اچھا، تیسرے نمبر تے حیدر، یعنی اون دی بیٹیاں ہی ہیں۔ ان سے چھوٹے رامش چاچو تھے۔ عالیہ کے ساتھ بے حد خوش و خرم ان کے 3 بچے تھے، ماورا، سبت اور سلمان۔ سب سے چھوٹے عدن چاچو تھے، جن کی ہنسمکھ، خوش شکل اور ملنسار سی عائشہ چچی سے جوڑی بنی، اور 7 سالہ حمزہ ان کی زندگی کا دیا تھا۔ جب تک داجی محسن شہزاد حیات رہے، اس خاندان کو ایک لڑی میں پرو کے رکھا۔ ان کی آنکھیں بند ہوتے سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثناء میں حیدر شہزاد کی بے وقت اور جوان موت نے جہاں رحیلہ چچی کو بے-بکی کی چادر اڑائی، وہیں کشف اور نورالعین کو یتیمی کے صدمے سے آشنا کر دیا۔ شروع میں سب لوگ اس اجڑے خاندان کی دلجوئی کرتے رہے، مگر رفتہ رفتہ سب ساتھ چھوڑ گئے۔ تمام بھائیوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لیے تو نہایت ایمانداری سے حیدر شہزاد کا حصہ ان کی زوجہ کو دے دیا گیا۔ باقی سب نے مل کر مشترکہ کاروبار شروع کر لیا، جبکہ تریمی شعور سے نابلد رحیلہ کاروبار سنبھال نہیں سکی اور تمام پیسہ ڈوب گیا۔ تمام بھائیوں نے جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حویلی از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر خطیر رقم کی لاگت آئی، اسے تمام بھائیوں میں برابر تقسیم ہونا تھا۔ رحیلہ سے جب مالی حصہ داری کے لیے پوچھا گیا تو انہیں مجبوراً انکار کرنا پڑا، لہٰذا حویلی میں ان کے حصے پر دیوار اٹھا کر الگ کر دیا گیا اور باقی پورا گھر دوبارہ اور جدید طرز پر تعمیر کیا گیا۔ شادی کے اولین چند سالوں تک رحیلہ نے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر تمام بھائیوں کا رویہ ان سے لیا دیا ہی تھا۔ رئیس قصر حیدر کی موت نے پوری کر دی تو وہ بالکل ہی نظر انداز ہونے لگی اور آخر نتیجہ علیحدگی پر ہوا۔ بھائی کھڑے کھڑے آتے، بھاوت سے رسمی سلام دعا حال احوال پوچھ کر چلے جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ روایت اور رسمی سلام دعا کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور لا تعلقی کی دبیز چادر تن گئی۔ رحیلہ خاتون وقت کی کج روی اور حالات کے الٹے چکر پر بھی خدا کی رضا پر راضی تھی۔ انہوں نے گھر کا تھوڑا سا حصہ زیر استعمال رکھا اور باقی داخلی دروازہ الگ کر کے کرائے پر چڑھا دیا، جس سے اچھا گزارا نہ سہی لیکن سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ کشف ان کی بے حد سمجھدار، غمگسار حالات کے سانچے میں ڈھلی بیٹی تھی۔ وہ لبوں پر قفل باندھے جان فشانی سے ماں سے شکوہ کیے بغیر حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار رہتی، ذہین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک اسکالرشپ پر پڑھتی آ رہی تھی۔ وہ میڈیکل کے 3 سال میں تھی۔ رحیلہ اسے دیکھ کر جتنی مطمئن اور خوش تھی، نورالعین کا بچپنا اور غیر سنجیدہ رویہ انہیں اتنا ہی فکر مند رکھتا۔ جس امن کدہ میں خصوصی تقریبات کے علاوہ رحیلہ خاتون نے کبھی شرکت نہیں کی، نورالعین اکثر ہی وہاں پائی جاتی۔ تکلیف انہیں اس کے جانے کی نہیں بلکہ وہاں کے مکینوں کی مادیت پرستی سے تھی، جو رشتوں کو مادیت پرستی اور امارت کے ترازو میں تولتے تھے۔ وہ ان کی مالی حالت اور معمولی لباس پر مارے شرم کے ان کو کسی سے ملانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کشف اور امی کے سمجھانے کا بھی اس پر چندہ اثر نہیں ہوتا۔ وسیع عباس خاندان بھر کا بڑا بیٹا 14 سال کی عمر میں اپنے ماموں کے پاس لندن چلا گیا، کچھ اس وجہ سے کہ رابعہ آئی، وسیع کی والدہ اسے معیار کے اعلیٰ بلندیوں پر دیکھنا چاہتی تھی۔ اب 12 سال بعد وہ مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہو رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں بڑوں کے بالوں میں چاندی چمکنے لگی تھی اور چھوٹے پوت بچپن کا سفر چھوڑ کر جوانی کی دہلیز پر آن ٹھہری۔ حیدر چاچو اب دن سو گئے، ہاں بدلا نہیں تو امن کدہ کے مکینوں کا پیار اور یکجہتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ مشترکہ کاروبار کیا جا رہا تھا، ایک حصہ بھی الگ ہونے کا مطلب مجموعی اور انفرادی نقصان۔ یوں وہ جیسے مجبوراً یا مثلتاً ایک دوسرے سے بندھے تھے۔ وسیع عباس طویل عرصے بعد اپنے اصل کی طرف لوٹا۔ نورالعین تب 6 سال کی تھی، وہ تو اسے یاد بھی نہیں تھی، البتہ کشف اور رحیلہ چچی کے بارے میں اس نے سرسری سا پوچھا، لیکن سبھی گول جواب دے کر بری ذمہ ہو گئے تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اچھا جی، بہت سیلفش، کھڑوس، بے وفا اور بے مروت قسم کا بھائی ہے تمہارا۔ ندا لیپ ٹاپ کھولے منتھلی رپورٹ بنانے میں مصروف تھی جب ہانیہ کمال لال بھبو کا چہرہ لے آئی۔ کیا کر دیا میرے بھائی نے؟ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی سمت متوجہ ہوئی۔
ڈیلی گڈ مارننگ گڈ نائٹ اور ہزاروں فارورڈ میسج کرتی ہوں مگر میں جا رہا جو رسپانس تھے. ردا کو بے ساختہ ہنسی آئی. برا مت منانا ہانی, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تمہیں نے مارننگ نائٹ وش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تھوڑے اور ٹائپ کے ہیں, وہ بلا ضرورت سیل یوز نہیں کرتے. تھوڑا وقت تو انہیں یہاں کا ماحول اپناتے ہوئے انہیں ٹائم لگے گا نا. ان دنوں وہ اپنا نیو سیٹ اپ ڈیولپ کرنے میں وہ اتنے بیزی ہیں کہ کئی دن تک تو میں ان کی شکل نہیں دیکھ پاتی. ہانیہ کمال کی آگ کی طرح گرم اور خطرناک غصے سے ردا خوب واقف تھی, تبھی تفصیلی جواب دیا. اوکے مان لیا, آدھے برخوردار بن گئے, مگر اتنی بھی کیا تعلقی. میں نے ایس ایم ایس کیا کہ مجھے سینٹر سے پک کر لیں, لیکن جواب ندارت. آخر خود کو سمجھتے کیا؟ اس کا پارا مزید چڑھا. تو وہ اماں لگتی تھی تینوں پک کرن دا یا باجی لگتی تھی؟ ریلیکس بھائی, بہت اچھے ہیں تم, فضول باتیں سوچ کر ان کے بارے میں اپنا نظریہ خراب مت کرو. ضرور کوئی مسئلہ ہوگا ورنہ ویسے ہرگز نہیں. بس اب تم مزید ان کی شان میں قصیدے پڑھنے مت بیٹھ جانا. اوکے بابا, نہیں پڑھتی. جاؤ شاور لو اور فریش ہو جاؤ, تب تک میں تمہارے لیے فریش جوس بنا کر لاتی ہوں. ردا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی جلتی کٹتی واش روم میں گھس گئی. وسیع اپنے کسی دوست سے ملنے آیا تھا جب سفید اوورال پہنے اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے پروکار سی لڑکی پر وسیع کو کشف کا گمان گزرا. وجہ یہ تھی کہ اس کے نقوش میں نمایاں طور پر شباہت رحیلہ چچی کی تھی. اس کے علاوہ گھر سے بھیجی گئی عزیزوں کی شادی کی تصویروں میں بھی کبھی کبھار نظر آ جاتا تھا یہ چہرہ. ایکسکیوز می. وہ پاس سے گزری تو وسیع نے پکارا. جی. اس نے مڑ کر دیکھا. آر یو کشف؟ اس نے تصدیق کے لیے پوچھا. یس بٹ سوری ٹو سے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اس نے شائستگی سے معذرت کی. میں وسیع عباس, آپ کے عباس تایا کا بیٹا. وہ کشف ہی تھی, یہ جان کر وہ قدرے دوستانہ انداز میں بولا اور اپنا تعارف کروایا. آئی ایم سوری, میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا. وہ فوراً آدم ہوئی. اٹس اوکے. کیا یہیں کھڑی کھڑی باتیں کریں گی یا کہیں چلیں؟ اوہ مجھے خیال ہی رہا. آئیں اسیسمنٹ روم میں چلیں, اس نے کہا تو اس کی تقلید میں چل پڑا. کشف نے انٹرکام پر کافی کا آرڈر دیا اور وسیع ادھر کی باتیں کرنے لگا. اب بتاؤ, تم لوگوں کو معلوم تھا کہ میں پاکستان آیا ہوں, تو مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اس نے شکوہ کیا. بس مصروفیت بہت زیادہ ہے. اس نے بہانہ گڑھا. وسیع کی بے تکلف انداز سے وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ بیتے وقت اور حالات سے بے خبر رکھا گیا اسے. خیر تمہاری مصروفیت تو سمجھ آتی ہے. امن خدا کی پہلی لڑکی جو کچھ ڈھنگ کا کام کری ہے, باقی تو سب فضول ایکٹیویٹیز میں بیزی ہیں. وہ برا مانے بغیر بولا. اچھا بھائی, آپ کب تک ہیں پاکستان؟ اس نے موضوع بدلا. لا حول ولا قوت. حد ہوگی لا تعلقی کی. بھائی مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہو گیا. وہ چی بھر کر حیران ہوا اور کشف ایک بار پھر گڑبڑا کر رہ گئی. اوہ نور نے بتایا تھا, پھر بھی میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے اپنی غلطی تسلیم کی. اچھا میں آج آؤں گا اور تم لوگوں کے الگ شفٹ ہونے کی وجہ بھی پوچھوں گا. مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دو. اس نے پیار بھری دھون سے کہا تو کشف نے خاموشی سے نمبر فیڈ کروایا. پھر چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ چلا گیا اور کشف کے سینے پر ماضی کی تلخیوں کا ایک بوجھ لاد گیا. اپنے گھر والوں کو پوچھ بجا, جھوٹ ہی بولنا جھوٹے آنے. گڈ مارننگ کشف, یو آر دی موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ انڈسٹریس گرل آف امن خدا. کانگریچولیشن فار سچ اے گریٹ اینڈ پروگریسو پروفیشن. آپ امن خدا کی سب سے ذہین اور محنتی لڑکی ہیں. اس عظیم اور ترقیاتی پیشے پر بہت بہت مبارک ہو. کشف بات لے رہی تھی جبکہ نور کثر مندی سے لیٹی ٹی وی پر سٹارز پر مبنی پروگرام دیکھ رہی تھی جب موبائل کی میسج ٹون بجی. نور کا اتکاس ٹوٹ کے اس نے موبائل اٹھا کر پیغام دیکھا تو دوسری سمت وسیع عباس تھا. اس نے پیغام پڑھا اور جواباً تھینک یو لکھ کر ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا. وہ بھی واپس اپنی جگہ پر بھی نہیں بیٹھی تھی جب اس کا دوسرا ٹیکسٹ موصول ہوا. کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں, اور آپ؟ جواباً اس نے پوچھا. فٹ فاٹ مزے ہیں. کیا کر رہی ہو؟ ٹی وی دیکھ رہی ہوں. نور کی اب تمام تر توجہ وسیع عباس پر تھی. کون سا پروگرام؟ اگلا سوال ہے. سٹارز پر ریسرچ. واہ, تمہارا سٹار کیا ہے؟ اس نے فوراً استفسار کیا. لیو اسد. گریٹ. لیو اور کینسر ایک دوسرے کے لیے بہت موافق ہیں اور یہ بہترین دوست بھی بن سکتے ہیں اور بہترین ازواجی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. کشف یہ ٹیکسٹ پڑھتی تو یقیناً اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا, لیکن نور نے توجہ نہیں دی. لو اوتے پائیو تھے ہوئے پہ. اور کیا جانتے ہیں آپ لیو کے بارے میں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. اس سٹار کے لوگ ہمیشہ دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں. ان کا انداز دوستانہ اور قدر شاہانہ ہوتا ہے. یہ سب کو اپنے نقطہ نظر کا حامی دیکھنا چاہتے ہیں مگر خود من موجی ہوتے ہیں. اس نے بتایا. آپ کا سٹار کینسر ہے؟ نور نے لکھا. آپ کو کیسے پتہ؟ وہ متحیر تھا. آپ نے خود ہی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا لیو اور کینسر کے بارے میں. اس نے حوالہ دیا. یار مان گئے, بہت ذہین ہو, ایسے تو ڈاکٹر نہیں بن گئی. وہ متاثر نظر ہے. مجھے پتہ ہے کینسر سٹار کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اچھا بتاؤ پھر. وسیع کو نور کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہوئی. اپنی دانش میں اسے کشف سمجھ رہا تھا. یہ بہت ضدی, خودسر اور اکھڑ ہوتے ہیں اور جو بات ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے دم لیتے ہیں. کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے. فطری رشتوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں, بہت موڈی اور ذہین بھی ہوتے ہیں. نور کو سٹارز کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا, سو جو پڑھا تھا بتا دیا. دوسری طرف اس کا جواب پڑھ کر وہ اپنی مسکراہٹ دبا نہیں سکا. اسے کشف سے اس قدر صاف کوئی کی امید نہیں تھی. گریٹ کشف, تم نے سب ٹھیک بتایا اور بلیو می میرے سٹارز کی بہت ساری خوبیاں خامیاں مجھ میں موجود ہیں. زیر لب مسکراتے اس نے ٹائپ کیا. اسی اثنا میں کشف واش روم سے برآمد ہوئی.
तो इसकी तेज़ी से चलती उंगलियां थम सी गईं। किसको मैसेज कर रही हो नूर? कश्यप ने पहले 11 के हिंसे को छूती खड़ी और फिर नूर को देखकर दरियाफ्त किया। वसीयाबाद से, इसने कहा। मुख्तसरन तमाम बातें से बता दी कि कैसे वो कश्यप बनकर बात करी थी। ओके, लेकिन ज़्यादा लिफ्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। तायमी को पता चल गया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, जो हम किसी ज़रूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। तमाम रुदात सुनने के बाद कश्यप ने मुदबराना अंदाज में कहा और उलझे बाल सुलझाने लगी। एक्सक्यूज़ मी, राब्ता मैंने नहीं, इन्होंने किया था। नंबर भी मैंने नहीं, आपने दिया था, इसने तस्दीक की। अच्छा मेरी दादी माँ, मैं एहतियात करूँगी। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इसके बिगड़े तेवर देखकर कश्यप ने फ़ौरन हथियार डाले तो मुंह बसोड़ती बिस्तर पर लेट गई और फिर इसने बहुत खामोशी से कश्यप को बताए बगैर वसीयाबाज को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। वो बचपन से इसकी खूबसूरती, जहानत और बरजस्गी के किस्से सुनती आ रही थी, मगर इसके जहन के पर्दे पर कहीं इसकी याद के तख़य्युल की परछाई नहीं थी। सिर्फ एक बार इसकी वसी से बात हुई थी, वो भी गलत फहमी की बिना पर। अपनी तरफ से तो वो कश्यप से बात कर रहा था, मगर नूर को ऐसा लगा जैसे वो बरसों से जानती हो। सुबह सवेरे 5 बजे उठकर आंखें मसलते हुए इसने सबसे पहले वसी को गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट किया। इतनी सुबह मैसेज करने की मजबूरी ये थी कि फिर सारा दिन सैलरी से दस्तयाब नहीं होता। हैरत इस्तेजाब से वो दंग रह गई जब कुछ देर बाद इसका सेम टू यू का रिप्लाई आया। किसी को जवाब न भेजने वाला वसी सिर्फ कश्यप को रिस्पॉन्स दे रहा था। हेलो ओ कश्यप रिस्पॉन्स दे रहा है। ओ बीबी कोई हो रही है। डियर फ्रेंड्स, हमारा लॉन्ग ट्रिप सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात की वजह से कैंसिल हो गया। मज़ीद मालूमात के लिए इंतज़ामिया से रब्ता करें। फ्रॉम सीआर। नूर सीआर थी, लिहाजा सबसे पहले इसे पता चला कि इनका लॉन्ग ट्रिप कैंसिल हो गया। चनाचा इसने फ़ौरन फ्रेंड लिस्ट पर यह पैगाम भेजा। जवाबन लम्हों में इसे ढेरों रिप्लाई आए, जिनमें से एक वसी का भी था। सीआर साहिबा, मुझे अफसोस है आपका लॉन्ग ट्रिप कैंसिल हो गया। इसका शरारती सी शक्ल वाले कार्टून के हमरा जवाब आया। ओह सो सॉरी, मैंने तो जस्ट अपनी फ्रेंड्स को मैसेज किया था, मुझे नहीं पता किसने आपको मेरी लिस्ट में ऐड कर दिया। वो अनजान बनी। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे मुझे बताएं आप हैं कौन? आप कश्यप तो नहीं है? ये तो मैं जानता हूँ, इसने पूछा। जी मैं इनकी छोटी सिस्टर हूँ, इसने बताया। ओके, तो फिर 11 बजे के बाद आपका तफसीली तारुफ लूँगा। फ़िलहाल थोड़ा बिजी हूँ, टेक केयर। इसने शाइस्ती से माजरत की तो नूर ने ओके कहकर सेल रख दिया। वसीयाबाद से खुश शक्ल, खुश गुफ्तार, ज़हीन और वजी और शकील नौजवान था। रिश्तों में तवाज़ुन और इनका एहतराम वो खूब जानता था, मगर सिनफ़े नाजुक के मामले में फितरतन ज़रा ज़िद्दी, अखड़ और खुदगर्ज़ वाक़या हुआ था। इसे मुखालिफ जिन्स में कोई कशिश महसूस नहीं होती थी। इसका अंदाज़ हमेशा दोस्ताना रहता था, मगर किसी को भी वो ख़ास तदब्बुर करने की इजाज़त नहीं देता था। कश्यप का मामला कुछ और था। वो ना सिर्फ अपने वक़्कार बल्कि अमन खुदा से अलहदगी के बावजूद एक खुददार ज़िंदगी गुजारने की वजह से इसके लिए मौतबर और काबिल एहतराम थी। कफलिंग्स बंद करता हुआ नाश्ते की मेज़ पर आए। सब डाइनिंग हॉल पे मौजूद थे। अमन खुदा के बच्चे बड़े हो गए थे, मगर इनकी माँ अब भी डांट टपट कर इन्हें नाश्ता करने पर आमादा कर रही थी। कोई अफरा तफरी में बैग उठाए वैन के मुसलसल बजते हॉर्न पर बाहर दौड़ लगा रहा था। कोई लेट होने की धमकी देते हुए साथ वाले को जल्दी का हूटर दे रहा था। छोटी चच्ची ज़बरदस्ती हमजा को स्कूल जाने पर आमादा कर रही थी। आलिया चच्ची रामेश चाचू को नाश्ते पर अखबार को फोंके देने पर डपट रही थी। अजीब सी उजलत और हड़बोंग थी। खुशगवार और अपने अंदर ज़िंदगी का भरपूर एहसास ले एक प्यार भरी नज़र अपने ख़ानदान पर डाल के इसने पापा, बड़े तार और बाकी सबको मुश्तरका सलाम किया। वसी बेटा, आपका साइंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सेटअप कहाँ तक पहुँचा? इसके सलाम का जवाब देकर पापा ने दरियाफ्त किया। बस सब कुछ कंप्लीट है। 1-2 दिन में लोकल ब्रांच को एडमिशन्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। जो उसका क्लास थामते हुए वसी ने बताया। दैट्स रियली गुड वसी बेटे, हमारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। रामेश चाचू ने मुखलिसाना पेशकश की। क्यों नहीं चाचू, इसने फरमाबरदारी से कहा। क्या आपको मेरे बेटे की काबिलियत पर शक है? चिकन सा ब्रेड और ब्रेड वसी के आगे रखते मामा जान ने कहा। इसके लहजे में बेटे के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। बिल्कुल नहीं, हमें तो अपने बेटे पर फ़ख्र है। हमारे बेटे ने 24 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसे करने में लोगों की उम्रें बीत जाती हैं। पापा प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दे। नक्सक से तैयार खूबसूरती का हर अंदाज़ अपने अंदर समेटे वसीयबाज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती वो कमाल शहजाद से मुखातिब थी। चाचू आप रहने दे, बिला वजह जहमत होगी। मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, हानिया को भी ड्रॉप कर दूँगा। वो काफ़ी दिनों से इसे इग्नोर कर रहा था, जिस पर इसका पारा हाई थी। सोचा इसी बहाने इसकी गलतफहमी दूर कर देगा। बहुत शुक्रिया आपकी पेशकश का। वो बुरी तरह दबकी। हानी बेटा चली जाओ, भाई इतने प्यार से कह रहा, और मुझे वैसे भी अभी ऑफिस के लिए निकलना है। कमाल चाचू ने भी माजूरी जाहिर कर दी तो बुजुर्गों का एहतराम करते हुए बिना कुछ के गाड़ी में आ बैठी। सफ़र शुरू हो चुका था, मगर अल्लाह ताल्लुकी से किताबें और बैग गोद में रखे बैठी रही। नजरें विंडो से बाहर भागते दौड़ते मनासिर पर थी। ऑरेंज और ऑफ वाइट कम्बिनेशन के सूट में नेचुरल मेकअप और कैचर में जकड़े बाल दुपट्टे को बार बार कंधों पर सेट करती हुए साहिरा शुआएं बिखेरती किस कदर हसीन लग रही थी। वसी ने एक नज़र से देखा। क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? इसने पूछा। आपको कोई फ़र्क पड़ता है? इसने तड़क कर कहा। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी साथ से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता। इसने कहते हुए टर्न लिया। नज़रें तो अजा रोड की तरफ थी। हाँ तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इंसल्ट कर सकते हैं। वो जल्दी भुनती बोली। मैंने कब इंसल्ट की? वो छंबे से इसकी सिमट मुड़ा। किसी के मैसेज को नज़रअंदाज करना और ज़रूरत के वक्त इसे रिप्लाई ना करना कितना इंसल्टिंग होता, आपको नहीं पता? वो किलस कर बोली। ओह ये बात है।
وہ زیر لب بڑبڑا ہے۔ بلیو می میں نے تمہارا SMS بہت لیٹ پڑھا، اس نے سلجھا انداز اپنا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے چیٹنگ وغیرہ کی ہیبٹ نہیں ہے، نہیں عادت تو ڈال لیں کیونکہ یہاں پر یہی ٹرینڈ ہے۔ گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے اس نے کہا اور ایک چھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ وسیع اس کی ناراضگی پر مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ ہانیہ کا گڈ نائٹ کا ٹیکسٹ آیا تو اسے صبح والی فائٹ یاد آ گئی۔ اس نے مروتاً سویٹ ڈریمز کا جوابی پیغام بھیج دیا۔ یوں ہی ان باکس چیک کرتے کرتے اس کے ذہن میں کشف کی بہن کا خیال آیا۔ کچھ دن پہلے وہ اس سے زیادہ دیر بات نہیں کر پایا تھا اور بعد میں کانٹیکٹ کرنے کا کہا تھا۔ وسی نے گڈ نائٹ کے ٹیکسٹ کشف کے نمبر پر بھیجا۔ مجھے چیٹنگ وغیرہ کی ہیبٹ نہیں، صبح ہانیہ کو کہا گیا جملہ اس کے ذہن میں گونجا تو اپنی بات سے پھرنے پر اسے ہنسی آ گئی، مگر اپنی اس تبدیلی پہ وہ ہرگز پریشان نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے انتظار کے بعد سیم ٹو یو کا رپلائی آیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں اس وقت کون آن لائن ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل جان سکتے ہیں، جواباً نور نے شرارتی انداز میں کہا تو وسیع سمجھ گیا دوسری طرف کشف نہیں۔ تو بتائیں پھر آپ کا نام کیا ہے؟ نور العین حیدر۔ نائس نیم، کین آئی کال یو نور؟ کیا میں آپ کو نور کہہ سکتا ہوں؟ اس نے زیادہ طلب کی۔ جی، تو نور آپ پڑھتی ہیں؟ جی، ایک اور مختصر جواب۔ کس کلاس میں؟ اس نے پوچھا۔ 10th اسٹینڈرڈ، سائنس گروپ۔ نور کشف کا سیلی بوقت ضرورت استعمال کرتی تھی۔ کشف ابھی سے ذاتی موبائل لے کر دینے کے حق میں نہیں تھی۔ کشف کے ایگزام سٹارٹ تھے، وہ رات دیر تک پڑھتی تھی اور نور پہلے تو کچھ دیر باقاعدگی سے وسیع کو فارورڈ ٹیکسٹ کرتی رہی، مگر اس کی طرف سے بھی رپلائی نہیں آیا تو وہ خود بھی کچھ گریز برتنے لگی۔ گڈ، آپ نے بھی ڈاکٹر بننا ہے؟ اس نے قیاس لگایا۔ جی، جی کے علاوہ بھی کچھ کہنا آتا ہے؟ اس کی مسلسل جی جی کہنے پہ اس نے خفیف سا چھیڑا۔ کیسے آپ؟ اس نے لفظ تبدیل کیا۔ یہ ہوئی نا بات، بالکل ٹھیک۔ پہلے یہ بتائیں اتنے دنوں سے کہیں غائب ہے؟ کوئی خیر خبر نہیں؟ اس کی غیر حاضری پر وسیع کی گہری نظر تھی، یہ جان کر نہ جانے کی اسے عجیب سی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ رپلائی نہیں کرتے اس لیے؟ اس نے صاحب کو اسے کہا۔ او نور، کین یو بلیو کہ میں بہت بیزی ہوتا ہوں اور بہت کم سیل یوز کرتا ہوں، خاص طور پر چیٹنگ کے لیے تو بالکل ہی کم۔ اگر آپ میری ٹائمنگز ایڈجسٹ کر لو تو آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے وضاحت دی اور حل بھی نکالا۔ کیا ہے آپ کی فری ٹائمنگز؟ رات 11 سے صبح 6 بجے تک۔ اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ اوکے دیکھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ میرا پرسنل سیل نہیں اس لیے ہمیشہ میں خود کانٹیکٹ کروں گی، آپ نہیں۔ ہیلو، بی بی کی کر رہی ہے؟ کیوں بھائی، میں آپ کا کزن ہوں، ایسی رازداری کیوں؟ بس آپ ہی کو پسند نہیں میرا یوں بات کرنا۔ تو پھر آپ نہیں کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اچھا لیو اٹ، مجھے کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ اس نے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ آپ پوچھیں میں بتاتی ہوں۔ اچھا بتاؤ، فیوریٹ کلر رائل بلو، فیوریٹ ڈریس شلوار قمیض، پسندیدہ کھانا چاول، پسندیدہ کھیل کرکٹ، پسندیدہ کھلاڑی شاہد افریدی اینڈ وسیم اکرم۔ واؤ، شاہد افریدی ایک عظیم کھلاڑی ہے، وسیم نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا۔ مجھے پتا آپ میری ٹانگ کھینچے اور وہ کچھ بھی پرفارمنس نہیں دیتا، لیکن بس مجھے وہی پسند ہے۔ اس کا یوں متاثر ہونا نور کو فوراً کھٹکا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے فوراً صفائی دی۔ مان لیا، آگے پوچھیں۔ اس نے بات ختم کی۔ اچھا فیوریٹ فلاور کون سا ہے؟ گلے لالا۔ فیشن کیسا پسند کرتی ہو؟ گھر کی 4 دیواری میں جینس شرٹ بھی پہن لیتی ہوں، لیکن گھر سے باہر آل ویئر گاؤن یوز کرتی ہوں۔ وہ جیسی تھی اس نے سچ بتا دیا۔ پہلی بار وسیع کو محسوس ہوا کہ پاکستان ہے اور یہ ایک مشرقی ملک ہے، ورنہ تو ترقی کی دوڑ میں دوڑتے ہوئے مسلمان اپنی روایات، اقدار اور مذہب بھولتے جا رہے ہیں۔ ردا سکارف میں استعمال کرتی تھی، جبکہ امن خدا کی باقی تمام لڑکیاں دوپٹہ بمشکل کندھوں پر لٹکاتی۔ وہ فطرتاً اپنی مرضی دوسروں پر لاگو کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا خاموش تھا، مگر نور کے بارے میں جان کے نہ جانے سے کہ اچھا لگا۔ اور آئیڈیل پر یقین رکھتی ہیں؟ بالکل۔ کس قسم کا آئیڈیل ہے آپ کے مائنڈ میں؟ ڈارسی جیسا، براؤن آئیز والا، انگلش ناول کا ہیرو، مضبوط قوت ارادی کا مالک۔ کوئی اسے اہمیت دے رہا تھا، اس کی پسند ناپسند پوچھ رہا تھا، اسے اندر سے ٹٹول رہا تھا۔ یہ جان کر نور بہت خوش تھی، وہ پانی کی طرح بہتی جا رہی تھی۔ نور، مجھے جلدی سے اپنی ایک اچھی اور ایک بری عادت بتائیں۔ اچھی عادت تو پتہ نہیں، شاید بری بہت زیادہ ہے، تبھی ہر وقت امی سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے۔ اس نے دل کے زخم کھولے۔ ابھی چھوٹی ہیں نا آپ، اسی لیے۔ اس نے اس کا دل صاف کرنا چاہا۔ بس اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، پورے 16 سال کی ہوں۔ اس نے غصے میں اپنی عمر بتا کر خود کو مدبر ثابت کرنا چاہا۔ دوسری سمت وسیع باز کے ہونٹوں کے گوشے پر شریر سی مسکراہٹ میں چل اٹھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی ہیں۔ اس نے معلومات بہم پہنچائی۔ اوکے چھوڑیں یہ باتیں، تو بتاؤ پھر ایک اچھی اور ایک بری عادت۔ اس نے سوال دہرایا۔ اچھی عادت میں غصے میں زیادہ بولتی نہیں، اور بری عادت میں کبھی کسی پر اعتماد نہیں کرتی۔ مجھے خوف رہتا ہے میری بات تماشا یا مذاق نہ بن جائے، اس لیے مجھے ہر بات اپنے اندر دبانی پڑتی ہے اور بہت دنوں تک ڈسٹرب رہتی ہوں۔ اس نے سچائی بتائی جو آج تک اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس کا مطلب ہے آخری درجے کی حساس طبیعت کی مالک ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اوکے نور، آئی وانٹ ٹو سی یو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں صبح گھر آ رہا ہوں آپ کے، اور ناشتہ بھی آپ کی طرف ہی کروں گا، بی ریڈی۔ اس کے دل میں بہت اچانک اسے دیکھنے کی خواہش مچلی، جسے اس نے فوراً زبان دی۔ اتنے ماہ سے تو آئے نہیں، اب آئیں گے تو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ نور نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈونٹ وری، آپ کا نام نہیں لوں گا، مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ اچھا گڈ نائٹ۔ اس نے صاف دامن بچایا۔ تھوڑی دیر اور بات کر لو، گڈ مارننگ بھی ہو جائے گی۔ اس کے SMS پر نور نے ٹائم دیکھا تو گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ وہ حیرت سے موبائل دیکھتی رہ گئی۔
अगली सुबह संडे था। वसी 2 घंटे की नींद लेने के बाद हस्बे मामूल बेदार हो चुका था। अमन खुदा के मकीन सुबह देर तक नींद इंजॉय करने के आदी थे, मगर आज सब अपनी इतवार को खुसूसी नींद कुर्बान करके खिलाफ मामूल बेदार हो चुके थे, बल्कि चहल पहल भी आम दिनों से कदर हट कर थी। सब तैयार होकर लाउंज में खड़े शायद इसी का इंतजार कर रहे थे। वसी अभी भी जॉगिंग से लौटा था। इसका इरादा रहीला चची की तरफ जाने का था, इसलिए कुछ घंटे कबल ही तो नूर से कहा था, क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? वसी ने मुतैयर से होकर पूछा। आप नहीं, हम सब फार्म हाउस जा रहे हैं छुट्टी मनाने। अम्मी के बजाय मावरा ने कदरे पुरजोश होकर कहा। मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं अपना शेड्यूल चेंज कर देता। इस अचानक प्रोग्राम पर वो बौखला उठा। वैसे तो आपने हमारे साथ टाइम ना गुजारने की कसम खाई है, लेकिन आज का दिन तो हमारे साथ गुजार ही सकते हैं। सन ग्लासेस बालों पर टकाए, स्किन कॉटन का ट्राउज़र और ब्लैक शर्ट पहने हानिया ने शिकवा किया। हाँ बेटा, सबसे पहली तरजीह फैमिली है, बाद में कुछ और। सच पूछो तो आपकी वजह से बच्चों ने ये प्रोग्राम बनाया, अब आप नहीं आएंगे तो इन्हें बुरा लगेगा। रामेश चाचू ने इसके कंधे पर बाजू फैलाकर कहा तो इनके एहतराम में मुस्कुरा दिया। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसने बिलाकर हार मान ली। ये हुई ना बात, मैं मावरा, हमजा और हानिया आपके साथ चलेंगे, जबकि सिप्त और सलमान पापा के साथ इनकी गाड़ी में आएंगे। रिदा ने प्लान बनाया। हानिया बड़े धड़ल्ले से इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। बाकी सब पिछली नशिस्तें संभाल चुके थे। ड्राइविंग सीट संभालते हुए वसी ने सेल पॉकेट से निकाला ताकि नूर को बता सके कि वो आज नहीं आ सकेगा। आपने तो कहा था कि आप ज़्यादा सेल यूज़ नहीं करते, तो सुबह के 6 बजे किससे बात करने की ज़रूरत पड़ गई? इसके हाथ से सेल लेकर हानिया ने न जाने कब का गुस्सा निकाला। ज़रूरत के वक्त तो यूज़ कर सकते ना, एंड इट्स क्वाइट पर्सनल। वसी ने कुछ संजीदगी से कहा। आज सिर्फ आप हमारे साथ हैं और सिर्फ हमारे साथ रहें। इसकी संजीदगी को खातिर में लाए बगैर रिदा भी हानिया से मिल गई और सेल हानिया से लेकर बाकायदा ऑफ करके अपने हैंड बैग में डाल दिया। वसी ने भी मज़ीद स्टार मुनासिब नहीं समझा और तमाम तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर दी। ये सच था कि लंदन से लौटते सिर्फ चंद दिन इसने घर गुजारे थे, फिर अपना कॉलेज और इसके मुख्तलिफ इलाकों में ब्रांचेस खोलने में वो इस कदर मसरूफ़ हुआ कि हकीकतन किसी को वक्त नहीं दे पाया। अगर इनका शिकवा इस कदर शदीद था तो वो इनकी इस शिद्दत में हक बजाने पर तसव्वुर करता था, और फिर अपने खुश मिजाज और हाजिर जवाब शरारती और जिंदा दिल कज़न के साथ इसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। दूसरा, हमजा ने रिदा का बैग स्विमिंग में पूल में फेंक दिया तो वसी का मोबाइल नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। इतनी रौनक में इस दिन इसे कोई याद नहीं रहा, नूरुलैन हैदर भी नहीं। नूरुलैन की आंखें इंतज़ार की ताबीर बनी दहलीज पर जमी थी। सवेरा हुआ, दिन ढला और फिर रात होगी, मगर वो नहीं आया। इसका दिल जैसे हर चीज़ से ऊब गया। आंखें बार बार छलक रही थी। अम्मी और कश्यप से चुप कर न जाने वो कितनी बार रोई थी। ये मामला एक दिन पर मुहीत नहीं था, फिर अगले 3 दिन तक इसका राब्ता वसी अब्बास से नहीं हुआ, और तीनों दिन इसने स्कूल से छुट्टी की। रो रो कर चेहरे पर सोजिश होगी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो इतनी शिद्दत पसंद, हसास और टची क्यों हो रही थी। शदीद बुखार में तपती वो आंसुओं का दरिया बनी थी। बावजूद कोशिश के वसी का रवैया और बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उदास थी, मगमूम और बेबस। और चौथे दिन हैरत अंगेज़ तौर पर वसी अब्बास आ गया, बगैर किसी से इजाज़त तलब किए, बगैर किसी को बताए। रहीला चची इतने अरसे बाद गोल मटोल से वसी को जवानी की दहलीज पर देखकर सख्त आबदीदा होगी। बहुत शुक्रिया वसी बेटा, हमें याद रखने के लिए। जहाँ इसकी आमद पर रहीला मशकूर थी और वसी सख्त नादिम। प्लीज़ चची जान, मुझे शर्मिंदा मत करें। वो नज़र झुकाए बोला। इतने में कश्यप भी आ गए। कश्यप से तो तुम मिल ही चुकी हो हॉस्पिटल में, इसने मुझे बताया। जी। कश्यप के सलाम का जवाब देकर इसने इस बात में सर हिलाया। कश्यप बेटा, भाई के लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो। रहीला चची ने फ़ौरन ही से दौड़ाया। आप नाश्ता करेंगे ना? कश्यप ने कुछ झिझकते हुए पूछा। वो न जाने क्या खाता था नाश्ते में, खुदा जाने इनके घर का खाना पसंद भी करता है या नहीं। बिल्कुल करूँगा, जॉगिंग से सीधा आपकी तरफ आया, एंड बिलीव मी, आप जो बनाएंगे मैं वही खा लूँगा। वसी ने इसकी झिझक समझ कर कहा तो वो मुस्कुराती हुई पलट गई। नूरुलैन कहाँ है चची जान? काफ़ी छोटी थी जब मैं अब्रॉड चला गया था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बिलाखरी से खुद ही पूछना पड़ा। हाँ बेटा, वो तब बस 3 साल की थी, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई। 3 दिन से बुखार में तप रही है, न जाने क्या बात है, रो रो कर हल्कान है। 1000 बार पूछा क्या मसला, मगर कुछ बोलती नहीं। नाश्ते की ट्रे थामे आती कश्यप अम्मी की मुकम्मल तफसीलात सुनकर सख्त खाइफ हुई। मेडिसिन नहीं ली इसने, जबकि एक अदर डॉक्टर घर में मौजूद है। कश्यप को आते देखकर इसने शरारत से कहा। इसे मेडिसिन खिलाना बहुत मुश्किल है, जान जाती है इसकी मेडिसिन से। कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा और वसी के सामने पड़े टेबल पर नाश्ता सर्व करने लगी। बुखार क्यों हुआ इसे? ब्रेड का छोटा सा पीस तोड़कर मुँह में डालते इसने इस्तफसार किया। बस बेटा, बहुत मत पूछो, बहुत ज़िद्दी और रखड़ है, मजाल है जो मेरी बात मान ले, बस अपनी मनमानी करती है। राहीला चची ने सादगी से कहा तो कश्यप ने बेसाख्ता इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। ऐसी बात नहीं है, असल में बहुत हसास है, बहुत जल्द लोगों के रवैयों से हर्ट हो जाती है। बुरी बात तो यह है कि अंदर ही अंदर घुटती रहती है और किसी से कुछ शेयर भी नहीं करती। यकीनन स्कूल में किसी के मार्क्स से ज़्यादा आगे होंगे, तभी डिप्रेस्ड है, स्टडी का टेंशन भी बहुत है। इसकी बातों से वसी को इतराक हुआ। इस पर एक और हकीकत मुनकशिफ हुई कि नूर इससे कभी झूठ नहीं बोल सकती थी। फिर चंद इधर उधर की बातों के बाद वो लौटा है, जिसे देखने की ख्वाहिश दिल में दबाया गया था, वो ख्वाहिश पूरी किए बिना पलट आया।
آج اس نے اپنا سیل چینج کیا تھا اور سب سے پہلے اس نے ان باکس چیک کیا تو شاید نور کا کوئی پیغام ہو، مگر ڈھیروں پیغامات میں اس کا کوئی پیغام نہیں تھا۔ کچھ دیر بے چینی سے وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ تمام دن اس کا دھیان نور کی طرف ہی تھا۔ بڑی بے دلی سے سارے کام نپٹا کر وہ 10 بجے کے قریب گھر لوٹا اور کسی کا بھی سامنا کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ گزشتہ 1 گھنٹے سے وہ سوچ رہا تھا کہ خود کوئی میسج کرے یا نہ کرے، کیا پتہ سیل اس کے پاس نہ ہو اور پیغام کشف کو موصول ہو جائے۔ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اس نے بہت سوچ کر گڈ نائٹ کا میسج سینڈ کیا۔ 10 منٹ کی طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد اس کا سیم ٹو یو کا جواب آیا۔ جب وہ بالکل نا امید ہو چکا تھا، اس کو حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا۔ پلیز سونا نہیں نور، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے فرمائش کی۔ اوکے، وہ مان گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک۔ میڈیسن لی ہے؟ نہیں، اس نے سچ بولا۔ پہلے اٹھیں، پہلے میڈیسن لیں، پھر مجھ سے بات کریں۔ اس کا انداز فکر سے لبریز تھا۔ نہیں لینی، اس نے مختصراً کہا۔ میری بات بھی نہیں مانے گی؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ اس کی بات رد نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور 5 منٹ بعد وہ پھر سے آن لائن تھی۔ ناراض ہو؟ نہیں۔ تو پھر ٹھیک طرح سے بات کیوں نہیں کری؟ زیر لب مسکراتے اس نے ٹائپ کیا۔ ایسے ہی۔ وہ ناراض تھی تب بھی اس سے بات کری تھی اور ناراضی کا اظہار بھی خوب تھا۔ مختصر رپلائی، نہ جانے اس کا دل کیوں مچل اٹھا اسے منانے کے لیے۔ آئی ایم سوری، اس نے معذرت کی، غیر حاضری اور نہ آنے کی وجہ بھی بتا دی۔ پلیز آپ سوری مت کہیں، اسے واقعی اچھا نہیں لگا۔ اوکے، نہیں کہتا۔ ٹیل می، رو کیوں رہی تھی اور طبیعت کیوں خراب کر لی؟ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ چڑی۔ میری وجہ سے؟ آئی مین میرے لیے؟ اسے خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ جی ہاں، اور میں 4 دن سے اسکول بھی نہیں گئی۔ اس نے ایک اور نقصان باور کروایا تو وسیع کو اندازہ وہ کس قدر کمسن اور معصوم تھی، جو اپنے جذبات اپنی کوئی بات اس سے نہیں چھپا رہی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، اب اسکول جائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اسے تسلی سے نوازا۔ نو، آئی ڈیزرو اٹ، میں اسی قابل ہوں۔ اسے نظر انداز کرنے کا کم کسی طور اس کے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، وہ کچھ بہت خاص کہتے کہتے رک گیا۔ آپ صبح آئے اور میں آپ سے مل بھی نہیں پائی، ایک اور افسوس، ایک اور ضیاع، یا شاید شکوہ۔ میں نے بھی تو نہیں دیکھا۔ وہ ریلیکس ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے تسلی سے نوازا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کیا میں سو جاؤں؟ آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی اور بے پناہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ وسیع نے چونک کر پڑا۔ وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ وہ اس کی ناراضی اور بے رخی کے احساس سے خوفزدہ تھی۔ اس کے اس قدر پیارے انداز پر اس کا جی چاہا کہ کہہ دے نہیں، لیکن اس کی ناساز طبیعت کے پیش نظر اللہ حافظ کہہ دیا۔ اور پھر ساری رات اس کی بے سبب اور معصوم باتیں اس کے خوابیدہ ذہن میں گونجتی رہیں اور لبوں کے گوشوں پر پڑی دل فریب مسکان بکھرتی رہیں۔ اچانک ہی رہا دا ناول ہونے والا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سب کام تو سیٹ ہو گئے۔ وسیع کے سر میں تیل کا مساج کرتے تائی امی وسیع کی والدہ نے تمہید باندھی۔ لاؤنج میں تقریباً سبھی موجود تھے۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا تو تائی امی صوفے پر بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وسیع نے آنکھیں موندے موندے ہولے سے کہا۔ ماں کی انگلیوں کے پوروں سے پورے وجود میں عجیب سی تقویت اور پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ مطلب پڑھ لکھ لیا، کاروبار بھی جم گیا، تو شادی کر لو۔ ان کی تھرکتی انگلیاں تھم سی گئی۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا؟ وہ پلٹا اور ماں کے ہاتھ تھام کر بولا۔ 26 سال جلدی نہیں ہوتے وسیع، 10 سال تمہیں کیسے خود سے دور رکھا یہ بس میں ہی جانتی ہوں۔ تو کیا پیدا ہوتے مجھے دلہا بنانے والی تھی؟ ان کے 26 سال کے حوالے کا سن کر وہ شرارتی انداز میں بولا، جس میں اس کی اول روز سے لے کر اب تک کی زندگی شامل تھی۔ امی کا بس چلتا تو ایسے ہی کرتی، ردا نے فوراً انٹری دی۔ ویسے کیا حرج ہے بھائی، آج تک ہمارے گھر میں شہنائیاں نہیں بجی، محاورہ کو رنج ہوا۔ وہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے میری آزادی کی چھین رہو، اٹس ناٹ فیئر، وہ مسکینیت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ بھائی، کہیں کوئی گوری میم تو پسند نہیں کر رکھی؟ سبت نے رازداری سے پوچھا۔ بات تائی امی کے ہاتھوں سے پھسل کر بچہ پارٹی تک پہنچ چکی تھی۔ چپ رہو تم سب لوگ، شریر کہیں گے۔ وسیع تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ، ورنہ مجھے خود ہی کوشش کرنے دو اور معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ چھوٹی تائی نے سب کو ڈپٹ کر خاموش کروایا اور پسند کے نام پر دل میں گدگداتا سے احساس تو ابھرا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ بھائی، کہیں ہانیہ کا نام تو نہیں لینے والے؟ اسے مسلسل مسکراتے دیکھ کر ردا کو شک ہوا۔ ہانیہ کچھ ہی فاصلے پر بظاہر لیپ ٹاپ پر مصروف تھی، لیکن توجہ کے تمام تقاضے سی گفتگو کی سمت تھے۔ فکر مت کرو، ابھی اتنے برے دن نہیں آئے میرے، وسیع نے اسی رازداری سے جواب دیا جس رازداری سے ردا نے پوچھا، اور یہ جواب اتنا بلند ضرور تھا کہ ردا سمیت کئی لوگوں نے سنا، جس میں ہانیہ کمال بھی شامل تھی۔ سبھی کے چہروں پر دبی دبی مسکان بکھر گئی۔ میرا بھی ٹیسٹ اتنا برا نہیں کہ آپ پر گزارا کرنا پڑے، نہ خود سے کہتی لیپ ٹاپ اٹھا کر واک آؤٹ کر گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہو وسیع، ناراض کر دیا نا بچی کو؟ تائی امی نے فوراً کھڑکا۔ امی بھائی موضوع پلٹ رہے ہیں، پلیز پہلے پوچھ لیں۔ ردا نے بات پلٹتی دیکھ کر دوبارہ یاد کروایا۔ امی جان، میری کوئی پسند نہیں، لیکن فی الحال مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ تائی امی کے ہاتھ تھام کر اس نے کچھ سنجیدگی سے کہا، مزید اسٹارٹ نہیں کر سکے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ مومی اسٹرانگ کپ چائے کا، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں، آج لنچ باہر کریں گے، باقی سب بھی ریڈی ہو جاؤ۔ گزشتہ گفتگو کا اثر ظاہر کرنے کے لیے وسیع نے فوراً پروگرام ترتیب دیا، جو کامیاب بھی رہا۔ سب قدرے پرجوش ہو کر آگے پیچھے اپنے کمروں کی سمت لپکے۔ ردا، وہ جانے لگی تو وسیع نے پکارا۔ جی بھائی، وہ پلٹی۔ اس نکچڑی مخلوق کو بھی بلا لینا، اس نے ہانیہ کے بارے میں کہا تو ردا بے اختیار مسکراتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ بھی فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔
گزشتہ ایک ہفتے سے نوراللہ کا ایک بھی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ اضطراری طور پر وہ کئی بار سیل چیک کر چکا تھا۔ اسے نور کی معصوم اور شدتوں کی عکاسی کرتی باتوں کی نہ جانے کیوں عادت سی ہونے لگی۔ وہ خود کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نور کی ہدایت تھی وہ خود کرے گی۔ شب کا دوسرا پیر تھا، وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو سینکڑوں بار دیکھ چکا تھا، مگر نگاہیں بے مراد رہیں۔ اچانک موبائل سکرین روشن ہوئی۔ وسیع نے فوراً ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میسج کھولا۔ وسیع، روزانہ آپ لیٹ آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں، ملاقات کا وقت بھی نہیں ملتا۔ آپ کے کالج میں اپنی ایک فرینڈ کی سسٹر کا ایڈمیشن کروانا ہے، صبح مجھ سے ملے بغیر مت جائیے گا، باقی کی تفصیلات صبح ہی بتاؤں گی۔ رات کی ہانیہ کو یاد آیا تھا کہ اسے کچھ یاد کروانا ہے اور وہ بڑے دھڑلے سے اس کا نام لے لیا کرتی تھی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ اس نے غیر دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل بیڈ پر پھینک کر خود ٹیرس پر نکلا۔ رات بے حد خنک، ٹھنڈی اور تاریک تھی۔ کین کی چیئر گھسیٹ کر وہ بیٹھ کے اور ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ کوئی لڑکی پسند ہو تو بتاؤ۔ تائی امی کی آواز اس کے شعور میں گونجی تو نور کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے دل میں انتشار برپا کر گئی۔ اندر باہر عجیب سی اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ اس کا دل ہمک ہمک کر نور کے نام کی تکرار کرنے لگا۔ نور! کس قدر نشہ تھا اس نام میں، وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا۔ تو کیا مجھے اس سے محبت ہوگی ہے؟ وہ کچھ بے یقین سا خود سے مخاطب تھا، لیکن اسے جذبے سے فراری انکار نہیں تھا۔ کیا 16 سال کی معصوم سی لڑکی سے محبت ممکن ہے؟ کس قدر احمقانہ سوال تھا۔ ہاں، محبت ایسی ہوتی ہے، بے یقین، حدودوں قیود سے مبرہ۔ حادثاتی اور خوبصورت حادثہ اس کے ساتھ بھی ہو چکا تھا، بہت اچانک، بہت غیر ارادی طور پر۔ اس نے پوری ایمانداری اور خوشی سے اس جذبے کا خیر مقدم کیا، کسی تردیدی یا انکاری کیفیت کا اظہار نہیں کیا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ دوسرا فریق اس ماورائی طلسماتی اور بے خود کرتے جذبے کو نبھانے، محسوس کرنے اور اقرار کرنے کے لیے بہت امیچور تھا۔ وہ اسے اپنے جذبوں سے آشنائی کیسے بخشتا؟ فی الوقت ہر خوف، اندیشے اور وسوسے کو چھٹکتے ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ تھامے خوابوں کی وادیوں میں محو ہو گیا، اس دنیا میں کھو گیا جہاں وسیع تھا، نور تھی اور محبت تھی۔ ماں صدقے چلی جاوے پھر، میں تو سمجھی سی کہ ایویں وقت گزاری کر رہے۔ اگلی صبح بے اختیاری اس کے قدم نور کے گھر کی سمت سفر کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہیلا چچی کی محبتیں سمیٹ رہا تھا۔ بسی بیٹا، تمہارے آنے سے احساس ہوتا ہے کہ اپنوں کا سایہ کہیں باقی ہے۔ اس آشے تو شکر سے بھیگتی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی بولی، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں کہ آپ ہر رشتے کو دوبارہ محسوس کر سکیں، کچھ ایسا کروں کہ آپ دوبارہ امن خدا کا حصہ بن جائیں۔ اس نے زومانی انداز میں کہا۔ بس بیٹا، اب تلخیوں کو سہنے کی ہمت ہے نہ طاقت، جو جیسے چل رہا ہے بس چلنے دو۔ وقت سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ پریشان مت ہوا کرے چچی جان، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے تسلی دی۔ نور اور کشف دکھائی نہیں دے رہی؟ بالآخر اسے پوچھنا ہی پڑا۔ کشف تو ان دنوں ہاؤس جاب میں مصروف ہے، بس ابھی نکلی، اور نور ناشتہ بنا کر بس اب نکلنے والی ہے اسکول کے لیے۔ نور دیکھو بیٹا، وسیع آیا ہے، اس کے لیے کوئی ناشتہ وغیرہ لے آؤ۔ اسے تفصیل بتا کر چچی جان نے نور کو پکارا تو وسیع کی تو دل کی مراد بھر آئی۔ وہ منتظر نگاہوں سے برآمدے کو دیکھنے لگا۔ نور وہیں کیوں کھڑی ہو، آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد چچی نے اسے پکارا۔ وہ ذہن میں پیچھے تخت پوش پر رحیلہ چچی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جہاں چچی بیٹھی تھی وہاں سے اندر کا پورا منظر نظر آ رہا تھا، لیکن جہاں وسیع براجمان تھا وہاں سے بس بیرونی حصہ دکھائی دیتا۔ چچی کی پکار پر وسیع نے بے ساختہ گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ یقیناً اندر اوٹ میں کھڑی تھی، شاید آنے کو تیار نہیں تھی اور جھجک رہی تھی۔ وسیع کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ مچل اٹھی۔ اب آ بھی جاؤ، اور تو کسی سے تمہیں کبھی جھجک محسوس نہیں ہوئی؟ بڑی پٹر پٹر زبان چلتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ چچی نے اس کی درگت بنانے میں ایک لمحہ لگایا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اسے آنے پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے سلام کیا اور وسیع نے جواب دیا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس، دراز قد، شہابی رنگت، بڑی بڑی پلکوں کی جھالر گلافی آنکھوں پر گری، متناسب اور پرکشش سراپا گلابی لبوں کو کاٹتے ہوئے بے حد کنفیوز لگ رہی تھی۔ وسیع کو اس کی گردن بے حد خوبصورت اور نمایاں لگی، جو بندھے بالوں میں اور بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین، یا شاید وسیع عباس کو لگ رہی تھی۔ وہ واقعی نور تھی جس سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں لسی کے گلاس پڑے تھے۔ اس نے فردن فردن انہیں گلاس تھمائے، لیکن نگاہ اٹھا کر وسیع کو نہیں دیکھا۔ وہ کچھ دیر رکی اور پھر پلٹ گئی۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے لوٹ گئی۔ وسیع لسی نہیں پیتا تھا، لیکن آج بلا اعتراض پی رہا تھا، کیونکہ دینے والی نور تھی۔ اوئے ہوئے، ماں صدقے چلی جاوے پھر وسیع تے اتنے لسیاں شروع ہو گئی نے۔ تائی امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تو وسیع سے بڑے تائے اور چھوٹے تائے انہیں لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ مختلف ٹیسٹ کروانے کے بعد تشخیص ہوئی کہ وہ ڈیابٹیز کے عارضے میں مبتلا تھی اور شوگر لیول بے حد ہائی ہو گیا۔ تائی امی کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہائی شوگر کا اثر جسم کے کسی بھی اعضاء پر ہو سکتا تھا۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی ہے، لیکن ہر بیٹا شاید اس قدر مستقل مزاج نہیں ہوتا، مگر وسیع عباس ایسا ہی تھا، ماں کے بے حد قریب اور ان کا بے حد لاڈلا، اور ساری دنیا کو پس پش ڈال کر وہ صرف ان کی بات کو اولیت و اہمیت دیتا۔ ان کی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی، حرف آخر سی حیثیت رکھتی۔ طبیعت تائی اماں کی خراب تھی اور زردی اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ بہت دنوں بعد اسے آج نور کا ٹیکسٹ آیا۔ اس نے پڑھ کے ڈیلیٹ کیا کہ فی الوقت اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ جاگ رہے ہیں، پھر رپلائی کیوں نہیں کر رہے؟ تھوڑی دیر بعد ایک اور پیغام ہے۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ تو بتائیں۔ آر یو دیر؟ اس کے بعد میسیج پر میسیج آنے لگے، وہ بری طرح جھنجلا گیا۔
ہر وقت آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹھا ہوتا، اور بھی کام ہے میرے پاس کرنے کو۔ اس نے کال کے تمام تر بیزاری لہجے میں سمو کر وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ فکر و تفکر میں ڈوبا نور کا دل کہیں گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ اس کی روح اس کے لفظوں کی سختی سے چھیدی جا رہی تھی۔ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس کی بات کا برا معنی بغیر وہ نرمی سے بولی، لیکن آواز ڈب ڈب آ گئی۔ میں ابھی بات نہیں کر سکتا، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اس نے قدرے عاجز ہو کر کہا۔ اوکے، اس نے بمشکل کہا، جبکہ وسیع نے فوراً کال کاٹ دی۔ نور بیڈ پر آ کر لیٹ کی، دل میں عجیب سی چبھن ہو رہی تھی۔ اے میرے پروردگار، ان کی وہ پریشانی دور کر دے جس کے سبب مجھ سے اتنا روٹلی بیہیو کر رہے ہیں۔ بھاری اور بوجھل ہوتے قلستے سے سخت دل کے ساتھ اس نے دعا مانگی۔ تائی امی کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی بخشی تو وسیع کے چہرے پر رونق آئی۔ وہ خود ان کی کاسٹنگ شوگر لیول چیک کرتا، پرہیزی کھانا بنواتا، دوائیاں خود دیتا، کالج بھی تھوڑے وقت کے لیے جاتا اور جلدی لوٹ آتا۔ یہ اس کی توجہ کا نتیجہ تھا کہ چند دنوں میں تائی اماں قدرے صحت مند و تندرست نظر آنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وسیع، ہم بھابھی کا دھیان اچھی طریقے سے نہیں رکھیں گے؟ اس کی اس درجہ حساسیت پر رانیہ تائی شکوہ کر جاتی۔ ایسی بات نہیں ہے چچی جان، بس امی کے بارے میں پتہ نہیں کیوں اتنا کانشیس ہوں۔ وہ صفائی میں کہتا، اسی مصروفیت میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ چاند دے کر سب نے دعا مانگی اور مبارک دی۔ وسیع اور سب جا کر سحری کا سامان لے۔ لڑکیوں نے آدھے لوازمات رات کو تیار کر کے فریزر کر دیے۔ قضیے کہ عجیب ہی گہما گہمی تھی۔ آج امن خدا کی رونق عام دنوں سے قدرے ہٹ کر تھی۔ آج وہ کافی تھک گیا اور صبح سحری کے لیے بھی جلد بیدار ہونا تھا، لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ چینج کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹتے سب سے پہلے سے نور کا خیال آیا، جسے کئی دنوں سے وہ نظر انداز کر رہا تھا اور اب اپنے رویے کی بدصورتی کا ایسی شدتوں سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس قدر حساس اور نازک تھی، وہ جانتا تھا۔ پہلی بار اپنی خود غرضی سے بے حد بے پناہ کھلی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے خوبصورت دعاؤں والا رمضان المبارک کا پیغام بھیجا۔ آدھا گھنٹہ بیت گیا مگر جواب نہ دارت۔ وہ بے چینی سے اضطراب سے کروٹیں بدلتا رہا۔ رہ رہ کر اپنے سخت رویے پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ نور کی لا تعلقی اور غیر حاضری برداشت سے باہر تھی۔ بے بسی کا شدید احساس اندر ہی اندر سر پٹکنے لگا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ اداس سا بیٹھا تھا جب اس کی مراد بھر آئی۔ موبائل پر نور کا پیغام آنے کا اندیا سنائی دیا۔ اچانک اس کا دل خوشی کے بے اختیار جذبے سے لبریز ہو گیا۔ ساری کلفت اور اضطراب اڑن چھو ہو گیا۔ بہت دیر کی، مہرباں آتے آتے، وسیع نے چھٹتے شکوہ کیا۔ آپ ہی کے ساتھ سحری کے لیے کچھ چیزیں بنوا رہی تھی، سوری۔ لہجے میں نرمی اور احترام ہنوز قائم تھا۔ نور، اس نے پکارا۔ جی؟ کیا میں آپ کو آج کال کر سکتا ہوں؟ اس نے پہلی بار کال کرنے کے لیے کہا اور اجازت طلب کی۔ ایک طویل عرصے سے وہ چیٹ کر رہے تھے، نہ جانے کو ایک تشنگی سی پمپ رہی تھی۔ کر لے۔ نور نے برابر بیڈ پر دیکھا۔ کشف سو چکی تھی اور امی وظائف میں مصروف تھی۔ وہ چپکے سے باہر سین میں نکل آئی۔ چارسو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پہلی تاریخ کا چاند آسمان کی سیاہ چادر پر ٹانکے تاروں کے سنگ مسکرا رہا تھا۔ وہ موسمی سبزیوں کی بنی کچی کیاری کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وسیع کی کال آئی تو اس نے چھچکتے ہوئے ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ کئی بار سماعتوں میں اتری آواز ایک بار پھر سماعتوں میں گونجی۔ وعلیکم السلام، وہ بمشکل بولی۔ آئی ایم سوری نور، اس دن میں نے آپ کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا۔ وہ حقیقتاً نادم ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ جب انسان فرسٹریٹڈ ہو تو ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم ہر ایک پر غصہ نہیں کر سکتے، صرف اسی پر حق رکھتے ہیں جو ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ آپ کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوں۔ اس کی اپنی فلاسفی تھی۔ دھیمی دھیمی آواز میں بات کرتی نور اسے کتنی سوبر اور میچور لگی۔ اس نے ٹھٹک کر موبائل دیکھا، لیکن اسے اس کے لہجے میں کہیں بھی بناوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ آپ کیا ہیں نور؟ کبھی کبھی میں بہت الجھ جاتا ہوں۔ میری ٹائمنگ سے ایڈجسٹ کر لیتی ہو، میری مصروفیت پریشانی ہر الجھن سمجھ لیتی ہو، میرا غصہ سہ لیتی، مجھ سے ناراض نہیں ہوتی۔ پلیز ایسا مت کرو، کہیں مجھے خود کو روکنا مشکل نہ ہو جائے۔ وہ متحیر سے کہتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں بولی۔ مطلب کچھ نہیں، یہ بتاؤ جب میں آیا تھا تو جلدی سے اندر کیوں چلی گئی تھی آپ، اور مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ اس نے بات پلٹی۔ پتہ نہیں، بس مجھے آپ سے بہت ہیزیٹیشن فیل ہو رہی تھی، اس نے اقرار کیا۔ جانتی ہو یہ سب کیا؟ مجھ سے جھجک کیوں محسوس ہوتی ہے آپ؟ وہ اسے نہ جانے کیا باور کروانا چاہتا تھا۔ کیوں کرتی ہوں؟ جواباً اس نے سوال کیا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود سے پوچھنا، جواب خود ہی مل جائے گا۔ اس نے ادھورے مفہوم بتا کر بات چھوڑ دی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ تعجب سے کہتی کہ اچھا بتاؤ، آپ کے احساسات میں میری جگہ کہاں ہے؟ آپ میرے ہر اس احساس میں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، وہ بس وہی کہہ رہی تھی جو سچ تھا۔ نور، آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یور لائف۔ نور، میں آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اپنے دل کی بات کر گیا۔ یو آر اے پارٹ آف مائی لائف۔ آپ میری زندگی کا حصہ ہیں۔ نور نے جیسے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ایسے نہیں، شرعی اور قانونی طور پر میں آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ نور چھوٹی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ ان لفظوں کے مفہوم نہ سمجھ پاتی۔ وہ خاموش ہوا تو شب کا سکوت نور کو اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ جہاں کی تہاں تھم گئی۔ وہ انگلینڈ جیسے جدید ملک سے 10 سال بعد لوٹا تھا۔ یہ خوش اخلاقی اور دوستانہ رویہ وہ اس کے مزاج کا حصہ سمجھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انداز محض نور العین حیدر کے لیے مخصوص تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا ناراض۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے بے ربط سے الفاظ ڈگمگاتے لہجے میں ادا کیا اور کال کاٹ دی۔ وہ ٹکر ٹکر سیاہی پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ آپ شاید میرے جذبات و احساسات کو سمجھ نہیں پا رہے۔
اٹس اوکے، میں اس وقت کا انتظار کروں گا. سمجھ نہیں پا رہی. اٹس اوکے، میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب آپ میری محبت قبول کرنے، محسوس کرنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں. کچھ دیر بعد اس کا ٹیکسٹ موصول ہوا. نور جو خالی اور ذہنی سے بیٹھی تھی، اس نے پڑھا اور سن سی بیٹھی رہ گئی. یہ تصویر دیکھو وسیع، اس عید پر میں تمہاری منگنی کر کے دم لوں گی. تائی امی کو ایک بار پھر اس کی شادی کا جوش آیا تو خوب سے خوب لڑکیوں کی تصویریں اٹھائے وہ اس کے بیڈ روم میں چلے گئے. امی ابھی مناسب وقت نہیں. 2 سال چپ سادھے نکال دیے میں نے، اب کیا ابھی بھی مناسب وقت نہیں؟ اس کا انکاری نے خوب کھولا. امی جلدی کس چیز کی ہے بھلا؟ جلدی تمہارے سر پر چہرہ سجانے کی اور اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کی ہے. اس کے بال سنوارتے ہوئے محبت سے گوئے. بس کرے امی، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے. اس کی زبان سے بے ساختہ پھسلا. کیا کون بہت چھوٹی ہے؟ انہوں نے بات پکڑی. کوئی نہیں امی، اس نے دامن بچانا چاہا. وسیم، ماں سے کیسی رازداری؟ ان کا انداز تنبیہی تھا. اس نے ہتھیار ڈالے اور گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا جیسے مناسب الفاظ کا انتخاب کرو. اس نے اپنے اور نور کے گزشتہ 2 سال کے تعلق پر نگاہ دوڑائی. وہ میٹرک سے نکل کر ایف ایس سی کے فائنل ایئر میں پہنچ چکی تھی. اس کی عمر 16 سے بڑھ کر 18 سال ہو چکی تھی اور سب سے بڑھ کر وسیع کی محبت کو قبول کر چکی تھی. وہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی. اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں تھا، لہٰذا اب رشتہ استوار کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. امی، کیا میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں آپ اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیں گی؟ امن خدا کے مکینوں کی ان کے بارے میں لا تعلقی اور سرد مہری سے وہ خوب واقف تھا، اس لیے تمہید باندھی. کیوں نہیں؟ جس لڑکی کا انتخاب میرے بیٹے نے کیا وہ یقیناً شاندار ہوگی. امی، وہ لڑکی نورالعین حیدر ہے، حیدر چاچو کی بیٹی. اس نے دھماکہ کیا. تائی امی دم بخود سی رہ گئی. حیرت و استجاب سے گنگ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی. کیا کہا؟ کون؟ انہوں نے تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا. کیا آپ خوش نہیں ہیں امی؟ اس نے ان کے ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے کہا جیسے انہیں معمول پر لانے کی کوشش کرا. کب؟ وسیع؟ کیسے؟ مطلب تم نے اسے کہاں دیکھا؟ وہ بھی تک ششتر تھی. سادہ سی کم تعلیم یافتہ رحیلہ اور اس کی دبو سی بیٹیاں انہیں کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی، اور وہ تو وسیع کے لیے ہانیہ کو پسند کر چکی تھی. اس کی رضامندی بس فارمیلٹی تھی. ان کی اولاد ان کا فیصلہ رد نہیں کرے گی اتنا تو یقین تھا انہیں، لیکن نہ جانے کیسے سب کچھ دھول میں اٹ گیا. یہ بات میٹر نہیں کرتی امی، اس نے کہا. لیکن وہ تو تم سے کافی چھوٹی ہے. انہوں نے قیاس لگایا. یہ چیز بعد میں مسئلہ پیدا کر سکتی ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا. جانے دے امی، یہ پاکستان اور یہاں پر تو 15 سال کا ایج گیپ بھی چلتا ہے اور لڑکیاں بہت اچھی طرح مینیج کرتی ہیں اور نور بہت اچھی ہے امی. آپ ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں، آپ کے تمام شکوے جاتے رہیں گے، تمام خدشات دور ہو جائیں گے. دھیمی دھیمی مسکان لی. وہ کس قدر محبت و احترام سے اس کا ذکر کر رہا تھا. تائمی حق تک رہ گئی. وہ کل کی چھٹانگ بھر کی لڑکی ان کی 26 سالہ کمائی لے اڑی. وہ اس قدر شاطر و چلاک ہوگی انہیں گمان بھی نہیں گزرا. تنفر و حقارت سے ان کا روم روم سلگنے لگا. دماغ کے سیلے دھوئیں سے بھرنے لگا. امی، آپ کا اعتراض ہے نور پر؟ انہیں سوچوں میں امی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا. نہیں، میں بہت خوش ہوں. میں جلدی رحیلہ سے اپنے بیٹے کی خوشی مانگ لاؤں گی. بس مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے. انہوں نے جبراً مسکرا کر کہا. مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، لیکن جب آپ میری خاطر اپنی انا کو کچل کر میری خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی دہلیز پر جائیں گی تو اگر انہوں نے انکار کر دیا تو امی میں دوبارہ کبھی نور کا نام نہیں لوں گا. آپ کو اصرار نہیں کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کے لب و لہجے میں قوی امید تھی. خدا میرے بیٹے کی خوشیاں سلامت رکھے. انہوں نے کہا. تھینک یو سو مچ امی. ان کی اس قدر آسانی سے مان جانے پر وہ بچوں کی طرح خوشی کے مارے ان سے لپٹ کے جن کا دل و دماغ نور کو کسی طور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اجڑا دل و دماغ قبول نہیں نہ کر رہا، انہیں کوئی ضرور بڑی بغیرتی مارنی. رحیلہ چچی ساکھ سے دروازہ تھامے رانیہ تائی اور رابعہ تائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ کئی سالوں تو نہیں راستہ بھٹک گئی. اتنے سالوں بعد ان کی آمد سے وہ امن خدا کے مکینوں کی شکلیں بھی بھولنے لگی. بھابھی آپ؟ وہ حیرت سے چور آواز میں زیر لب بڑبڑائی. اب اندر بھی آنے دو گی یا مراقبے میں چلی گئی ہو؟ مزاج کا تنتکا اور گرمی آج بھی ویسی تھی. معمولی سے لون کے سوٹ میں ملبوس دوپٹے کو پھیلائے وہ عام سی عورت انہیں اور بھی معمولی اور کمتر لگی. تائی امی کے دل میں نئے سرے سے زہر بھرنے لگا. کیوں نہیں؟ اندر آئے نا آپ. آنکھوں سے چھلکتی نمی کو دوپٹے کے پلو سے رگڑتی وہ سائڈ پر ہوئی. امن خدا کا یہ حصہ پہلے سے بھی زیادہ مختصر ہو گیا تھا. سامنے 2 برابر پر کمرے تھے. اس کے آگے برآمدہ اور پھر قدرے کشادہ صحن. دائیں طرف برآمدے کے اندر کی طرف اور پہلے کمرے کے ساتھ کچن تھا. بائیں طرف واش روم تھا. کچن کی بیرونی طرف سبزیوں کی ایک کیاری تھی جس میں ٹماٹر کے پودے لہلہا رہے تھے اور ہرا دھنیا بھی بکھرا سبزی میل قطع دکھا رہا تھا. داخلی دروازے کے ساتھ وہ پیپل کا تناور درخت آج بھی اپنی جگہ موجود تھا. اپنی شاخیں پھیلائیں سایہ فراہم کر رہا تھا جسے داجی نے لگایا تھا. حتیٰ کہ سرخ ٹائل سے بنا صحن بھی ویسا ہی تھا. کہیں کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا. نورالعین کدھر ہے؟ برآمدے میں بچھے تخت پوش پر نخود سے بیٹھتے ہوئے رانیہ تائی نے چھوٹتے ہی پوچھا. وہ تو کالج گئی ہے. کیوں بھابھی خیریت؟ یوں براہ راست نور کے بارے میں پوچھنا انہیں بری طرح چونکا گیا. تم واقعی اتنی بے وقوف اور بھولی ہو کہ تمہیں اپنی بیٹی کا کرتوت پتہ نہیں ہے؟ سب کچھ وہ تمہاری شے پر کر رہی ہے. رابعہ تائی نے تو گویا انگارے چبائے تھے. رحیلہ چچی حق تک رہ گئی. آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ نہ سمجھی کے عالم میں تحیر سے بولی. اپنی بے وقوفی اور احمقانہ پن سے باہر نکلو اور تمہاری بیٹی کے گل کھلاتی پھری اس پر نظر رکھو. کیا کیا نور نے؟ کھل کر بات کرے.
کھل کر کیا بتاؤں؟ تمہاری جیسی احمق ماؤں کی 74 ساس بیٹیاں لوگوں کے گھر پر بات کرتی ہیں، ان کے بیٹوں کو برگلاتی ہیں اور اپنا مفاد پورا کرتی ہیں۔ تمہاری بدچلن بیٹی نے میرے بیٹے کو پھانسا ہے تاکہ وہ سب حاصل کر سکے جس کی اسے ہوس ہے۔ تنفر سے کھولتی وہ بھڑک اٹھی اور پھول کی کہ وہ ایک بیٹی کی کردار کشی کر رہی ہے، جبکہ وہ خود ایک بیٹی کی ماں رحیلہ چچی ششتر تھی۔ وہ زمانے کے سرد و گرم سے اپنی بیٹیوں اور ان کے کردار کو سہن سہن کر رکھ رہی تھی۔ رانیہ نے لمحوں میں ان کی تربیت کو گالی بنا دیا اور ان کے کردار کی پاکیزگی کی دھجیاں بکھیر کر پارا پارا کر دی۔ پتہ نہیں بھائی کیسی ماں ہو تم، جس نے اپنی بیٹی کو اس قدر آزادی دے رکھی ہے جتنی ہم نے بھی کبھی اپنے لڑکوں کو بھی نہیں دی۔ شرم نہیں آئی اسے اپنے سے آدھی عمر کے بڑے لڑکے سے عشق لڑاتے؟ بس کرے بھابھی، یہ سراسر الزام ہے۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، میں قطعاً اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ ان کا سینہ پھٹنے لگا تو مارے درد کے چلا اٹھی۔ تو پھر اس معصوم کو اپنے گھر تک محدود رکھو، خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی اور کو پھنسائے، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے۔ ایسی ایڈوانس اور بدچلن لڑکی کو میں اپنی بہو بناؤں؟ یہ ناممکن ہے۔ باتیں تھی یا فولادی سر پہ ان کو اپنا آپ لہو لہان ہوتا محسوس ہوا۔ آپ کچھ بھی کہیں، مجھے اپنی اولاد پر مکمل بھروسہ ہے، اور رہی بات آپ کے گھر کی بہو بنانے کی، تو آپ چاہیں بھی تو اس دوزخ میں کبھی بھی نہیں دھکیلوں گی۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ دبنگ لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ اندر بڑھ گئی، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ غصے سے بل کھاتی نکل گئی، لیکن بہرحال رحیلہ چچی کے انکار نے اندر تک شانت کر دیا۔ اب اس انکار کو وسیع تک کس طرح پہنچانا تھا یہ وہ خوب جانتی تھی۔ رابعہ تائی کا اچانک کی شوگر لیول گر گیا۔ ان کی طبیعت بے حد خراب تھی اور وسیع کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تائی ڈرامے بازی شروع ہو گئی۔ امی کس بات کی ٹینشن لے رہی ہیں آپ؟ ان کی طبیعت ذرا سنبھلی تو وسیع نے کوئی 10ویں بار پوچھا، مگر یہ ہر بار کی طرح اب بھی وہ خاموش تھی۔ مجھے معاف کر دو وسیع، میں تمہیں تمہاری خوشی نہیں دے سکی، کہنے کے ساتھ ہی وہ رونے لگی۔ کیا مطلب رحیلہ نے نور کے رشتے سے انکار کر دیا؟ جواب رانیہ تائی کی طرف سے آیا۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے بولا اور بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ خبر یہ ایسی شاکنگ تھی، مگر کیوں؟ اس کی پیشانی لمحوں میں تفکر کی لکیروں سے بھر گئی۔ مجھ سے مت پوچھو وسیع، مجھے بس معاف کر دو۔ نہیں امی، مجھے پوری بات بتا دیں۔ وہ مضطرب ہوا۔ میں بتاتی ہوں، رانیہ تائی نے کہا۔ نہیں رانیہ، رہنے دو، رابعہ تائی نے متنبہ کرنا چاہا۔ نہیں بھابھی، وسیع کو ہر بات کا علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ ساری عمر آپ کو قصوروار سمجھتا رہے گا۔ پتہ بھی چلے آخر ہوا کیا؟ وسیع نے الجھن امیز انداز میں پوچھا۔ اس نے اس پرپوزل کو ہماری کمزوری سمجھا وسیع، اس نے اتنے سالوں کی لا تعلقی کا بدلہ چکایا، اس نے ہماری بہت بےعزتی کی۔ بھابھی نے ہاتھ پیر جوڑ کر ان سے معافی مانگی، لیکن وہ پتھر بنی رہی۔ اس نے کہا بھابھی ان کی دہلیز پر ناک بھی رگڑے تو بھی وہ نور کا رشتہ نہیں دیں گی۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں چچی؟ وہ متحیر سا بولا، اسے کبھی رحیلہ چچی سے ایسی نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا رانیہ، اسے کچھ مت بتاؤ، ماں کی عزت و وقار سے زیادہ اسے اب اور وہ لوگ پیارے ہیں۔ وہ کیوں ہماری بات سننے لگا؟ وہ بے بسی کی تصویر بنی آنسو بہا رہی تھی۔ میں تمہاری خاطر 100 بار رحیلہ کی دہلیز پر ناک رگڑنے کو تیار ہوں۔ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے مزید چوٹ کی۔ بس کرے امی، مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے، ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اور میرے لیے آپ کی عزت نفس انا وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ آپ کی خاطر میں سینکڑوں نور قربان کر سکتا ہوں۔ مشتعل سا کہتا وہ پلٹ کے وہ خود سر تھا، وہ بخوبی اس بات سے واقف تھی، اور اس کی خود سری کو کہاں استعمال کرنا وہ خوب جانتی تھی۔ لعنت پھر ادھا دی ماں دے، پہلے کہندی جو تو کمیں ہوں جو نے بڑی پسند دسی تے ادھا دی کرتوتاں کر لئیاں۔ نور، وسیع سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ پیپر دے کر لوٹی تھی کہ رحیلہ نے اسے عبایا بھی نہیں اتارنے دی۔ ان کے اندر بھانبڑ چل رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اس نے اسکارف اتار کر نظریں جھکا کر پوچھا۔ مطلب تو تم مجھے سمجھاؤ گے؟ غصے سے دہکتی سرخ آنکھیں، سخت لہجہ، پیشانی کی تنی لگے۔ نور نے اپنی ماں کو اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امی، وہ میں آپ کو بتانے والی تھی کہ کیا بتانے والی تھی؟ میری برسوں کی ریاضت کو لمحوں میں خاکسار کر دیا، میری تربیت اور اپنے کردار کو داغدار بنا دیا۔ دونوں شانوں سے اسے تھام کر اپنے سامنے کرتی وہ حواسوں میں کب دکھائی دیتی تھی۔ امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کی تربیت اور میرے کردار پر انگلی اٹھے، اس نے دہائی دی۔ بکواس بند کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گی حلق سے۔ بچپن سے اب تک مت جا رہا جو کوئی دن سکون سے گزارنے دیا ہو۔ چھوٹی موٹی غلطیاں اور بچپنا سمجھ کر تمہاری بے وقوفیاں نظر انداز کرتی رہی، مگر تم اس حد تک جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ امی، کیا گناہ ہے میرا؟ صرف ان سے محبت ہی تو کی ہے میں نے۔ تڑاخ! رحیلہ کے زوردار تھپڑ نے اس کی چلتی زبان ایک دم حلق میں ڈال دی۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، کیسے ماں کے سامنے اپنے عشق معاشقے کا اقرار کر رہی ہو؟ ذرا جھانک کر دیکھو ساتھ والے گھر میں کتنی عزت ہو رہی ہے تمہاری محبت کی، اور کس قدر گدلا کر دیا تمہارے جذبات کو۔ ان کا غم و غصہ ہر گزرتے لمحے شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ حق تک ماں کا چہرہ دیکھتی تھی، چہرے پر ہاتھ رکھے وہ پانی بن کر بہتی جا رہی تھی۔ آئندہ وسیع سے رابطہ مت کرنا نور، بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ اس کے بیگ سے موبائل تلاش کر کے اپنے قبضے میں کرتے ہوئے متنبہ کر گئی۔ نور نے کچھ نہیں کہا، وہ کچھ کہنے کے قابل ہی کہاں تھی۔ محبت کے ظلم کی ایسی ذلت بھری منادی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ محبت تماچا بن کر اس کے چہرے پر ثبت ہو گئی۔ کرب اور اذیت لمحہ بلمحہ اس کے اعصاب چٹ کھانے لگے، اور ابھی تو بس آغاز تھا۔ ہلو ہلے آغاز ہے، مطلب پارٹی شروع ہوئی، تک جا کے کی جانے چڑھن گے۔ امی، وہ بڑی ہوگی، آپ نے ایسا رویہ کیوں اپنایا اس کے ساتھ؟ کشف کو پوری بات پتہ چلی تو وہ سر تھام کے رہ گئی۔ تم نے سر چڑھا رکھا ہے کشف، نادان ہے، بچی ہے کہہ کر ہمیشہ اس کی غلطیوں پر اس کا دفاع کیا تم نے۔
وہ اس پر بھی بھڑک اٹھی۔ تائی رابعہ کی باتیں آگ کی طرح انہیں اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ امی پلیز، کشف سخت عاجز نظر آئی۔ اب میں کوئی بات نہیں سنوں گی۔ وہ کوئی لچک دینے کو تیار نہیں تھی۔ امی آپ کو تائی امی کا تو پتہ ہے، رائی کا پہاڑ بنانا تو ان کی عادت ہے، اسی بات کا تو رونا رو رہی ہوں میں، کیونکہ ذرا سی غلطی سے اس کو اتنا سر چڑھایا۔ کس قدر ذلت آمیز گفتگو کی ہے میری معصوم بچی کے بارے میں، سوچ سوچ کے میری رگیں پھٹنے لگی ہیں۔ زخمی دل سے وہ بے بسی کی بے اختیار کرتے احساس کے سبب رو پڑی۔ میں شاید کبھی بھابھی کی بات کا اعتبار نہیں کرتی، لیکن وسیع خود آیا تھا، میں نے بھی کہہ دیا آئندہ آنے کی زحمت نہ کرے۔ امی وسیع بھائی کا اس میں کیا قصور؟ وہ تو بہت نائس ہے اور آپ نے نور کا خیال بھی نہیں کیا۔ اگر وسیع بھائی میں انوالو ہوئی تو کشف نے خدشہ ظاہر کیا۔ بس کرو کشف، یہ پیار محبت کی باتیں قصے کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کل تک یہ دونوں سب کچھ بھول کر یوں اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے کہ یاد بھی نہیں رہے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ میں نے دنیا دیکھی، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اچھا امی چھوڑیں، میں اسے دیکھتی ہوں، رو رو کر ادموئی ہوگی۔ کشف نے کہا اور کمرے کی سمت پڑ گئی۔ کمرے میں مکمل سست تاریکی تھی، گہرا سکوت، بس نور کی سسکیاں اس سکوت کو چیری تھیں۔ نور! کشف نے لائٹ چلا کر اسے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کشف دہل کر رہ گئی۔ وہ کس قدر حال سے بےحال لگ رہی تھی، پسینے میں شرابور وجود، متورم اور سرخ ٹوروں سے بھری آنکھیں، سرخ چہرہ اور اس پر ٹھہرا کر یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اٹھو شاباش، پہلے منہ دھو کر آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ کشف نے محبت سے اس کے بال سمیٹے۔ آپی، امی نے میری محبت کو ہوس کا، انہوں نے مجھے مارا اور وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں بچپن سے انہیں تکلیف دے رہی ہوں۔ آہیں بھرتی ہوئے اس کی باہوں میں آن گری۔ نور، امی کو تائی امی کی باتوں کا غصہ ہے، ورنہ کوئی اولاد اپنی ماں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ کشف نے اسے تسلی دی۔ آپی، میں ایک بار ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے اپنا سیل دے دیں۔ اوکے، یہ لو، کر لینا، لیکن پہلے فریش ہو جاؤ، کشف نے کہا، لیکن وہ بے آواز روتی رہی۔ گزشتہ کئی روز سے وسیع سے رابطہ کرنے کی کوشش کری تھی، مگر وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، نہ ہی پیغامات کے جواب دے رہا تھا۔ اتنی طویل ناراضی تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نور نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اسے نہیں پلٹنا تھا۔ وجہ بتائی، نہ فرد جرم عائد کیا، بس بیچ سفر پہ تنہا چھوڑ گیا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ وسیع اس کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ اس کی لا تعلقی قیامت بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ کچی عمر کی محبت کس قدر پختہ اور سچی ہوتی ہے، شاید کوئی نہ سمجھ سکے۔ دل کی مسند پر صرف وسیع براجمان تھا۔ پل پل کی بے چینی و بے قراری، یادوں کیے گئے عہد و پیمان کا کرب و غم، بے بسی کا ہولے ہولے کاری ضربے لگاتا احساس، اور جدائی کا جان لیوا ستم محبت کے تحفے تھے، جن کو اس نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ محبت کے بیچ اگر انا آ جائے تو جیت انا کی ہوتی ہے اور محبت ہار جاتی۔ نور اپنی محبت کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہزاروں جتن کیے اسے منانے کے لیے، مگر نتیجہ تھا کہ ایک لا حاصل تمنا اور طویل و تکلیف دہ انتظار۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ ساری زندگی ساتھ نبھانے کا عہد کرنے والا شخص اس کے ایک پیغام کا جواب تک دینے کا روادار نہیں۔ محبت کا ایک اور باب جدائی اور بے وفائی پر آ کر بند ہوا۔ ایک اور نازک وجود محبت کی مار سے چھلنی ہو گیا۔ روح میں درد سے دراڑیں سی پڑنے لگی۔ محبت کی خارزار پر چلنے سے پیر زخم زخم تھے، ہر طرف مایوسی اور اندھیروں کی راجدھانی تھی۔ اماوس کا چاند ڈھل رہا تھا اس کی محبت کی طرح۔ لڑکیوں کو اسی لیے کہتے ہیں کیئرفل ہونا چاہیے، بے شک جو بھی ہے کزن ہے، جو بھی ہے تو نامحرم نہ۔ اسے نور پر بے حد غصہ تھا۔ وہ ان سے بات کرنے آیا، لیکن چچی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ان کے سخت رویے نے ثابت کر دیا کہ تائی امی سچ کہہ رہی تھی۔ اپنی والدہ کی توہین اسے قطعاً گوارا تھی۔ نور کی دہائیاں محبت کے حسین لمحوں کے واسطے کچھ بھی پڑھے بغیر اس نے سیل آف کر دیا۔ وہ اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے وسیع بیٹا، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ رات کے اس کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر تائی امی ادھر ہی آ گئی۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی۔ ان کے احترام میں اٹھ بیٹھا۔ کہیں میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی؟ او ہو، بس کریں امی جان، وہ لڑکی آپ سے کسی طور بڑھ کر نہیں، اینڈ پلیز کلوز دی ٹاپک، اس نے بیزاری سے کہا۔ پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی اداس نہیں روگے اور ہمیشہ مجھے اس چاند سے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے گی۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے ممتا سے لبریز لہجے میں گویا ہوئی۔ میں ایک ہی نقطے پر کھڑے ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ زندگی متحرک رہنے کا نام ہے اور آپ ہمیشہ مجھے بڑھتا ہی پائیں گے، اس نے کہا، اور اس کے وجود میں رگوں کے جال کی طرح پھیلی محبت نے کرب سے آنکھیں موند لی تھیں۔ دور پھٹے منہ پھر تیرے تھے، لاکھ لعنت۔ کشف کی شادی تھی۔ سعود رحمان اس کا سینئر تھا۔ کشف کی ہاؤس جاب مکمل ہو چکی تھی۔ ساؤتھ کی چائنا میں لیکچرشپ اور پریکٹس تھی۔ وہ جلد از جلد شادی کر کے کشف کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے پرپوزل بھیجا تو امی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مثبت جواب دے دیا۔ اس کے دل میں سوئی سی چبھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس میں اور کشف میں فرق تھا۔ وہ امی کی سمجھدار، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی بردبار اور باب کردار بیٹی تھی۔ اس کی خواہشات کی تکمیل اس کا حق تھا، مگر وہ اپنا کردار ماں کے سامنے میلا ہونے سے نہیں بچا سکی۔ وہ اپنی محبت کے سامنے بھی سرخرو نہیں ہو سکی۔ کیا وسیع بھائی نے تم سے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟ رخصتی سے قبل چند گھڑیاں تنہائی کی میسر آئیں تو کشف نے پوچھا، جس کے چہرے پر خوشیاں حسن و نور بن کر برس رہی تھیں۔ میرا ان سے شکوے کا کیسا حق آپی؟ ہر ایک کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے، تو اٹس اوکے۔ نظریں جھکائے سادہ سے لہجے میں کہتی وہ کس قدر پرسکون دکھائی دیتی۔ بہت ہی سیلفش انسان ہے وہ۔ کشف کو بے طرح غصہ آیا۔ پلیز انہیں کچھ مت کہیں۔ انہوں نے اپنی راہ الگ کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بارے میں منفی سوچوں یا ان کا برا چاہوں، بس اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، عقیدت تھی، احترام تھا۔ تمہارے دل میں اتنی گنجائش کیوں ہے نور؟ کشف نے تعصب سے کہا۔
مجھے تو بس اتنا پتہ ہے جس سے محبت کی جائے اس کی خامیاں خوبیاں ہی لگتی ہیں۔ وہ عشق کے کلمے پڑھ رہی تھی اور کشف کو اندازہ ہوا کہ جسے وہ ہر لمحہ مسکراتا دیکھ کر وہ سمجھتی تھی بس یہ عباس قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ وہ تو اسے دل کی دھڑکنوں پر تسبیح کی طرح پڑتی تھی۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے اس کی محبت کی ادھوری داستان رقم تھی۔ امی کا خیال رکھنا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ نور نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں کی سطح گیلی سی محسوس ہوئی اور کشف اس کی ذات کے خالی اور ادھورے پن کے احساسات دامن میں سمیٹتی رخصت ہو گئی۔ جہاں سعود کے سنگ خوشیاں باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی، دن بھر ہنسنے مسکرانے والی خوشبار زندگی سے بھرپور نظر آنے والی نور اندھیرا پھیلتی وسیع عباس کے سنگ یادوں کے بھنور میں ڈوب جاتی۔ آنسو قطرہ قطرہ پگھل کر تکیے میں جذب ہوتے، اس کا جذبوں سے لبریز کھمبیر لہجہ وفاؤں اور چاہتوں میں بھیگے الفاظ کچھ کھو دینے کا شدتوں سے احساس دلاتے۔ وہ نہ جانے کتنے پہر روتی، اور یہ تو روز کا معمول تھا۔ یہ درد اور آنسو تو محبت کی سوغات تھے جنہیں وہ باحفاظت اور خندہ پیشانی سے سنبھالتی تھی۔ اس کے لبوں پر آج تک وسیع عباس کا نام نہیں ہے۔ امی نے اسے کبھی روتے نہیں دیکھا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید وقت نے اسے جیت لیا، مگر وقت کے ساتھ چلی کب رہی تھی۔ وہ تو آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں وسیع عباس نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وسیع عباس تو اس کے اندر زندگی کے احساس کی طرح بستا تھا۔ وہ زندہ تھی تو محض کوئی اس کے اندر جھانک لیتا تو خواہشوں کے قبرستان، مردہ لفظوں کے سکوت اور خالی پن کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ لفظ، وہ باتیں جو اس نے شب بیداریوں میں وسیع عباس کے ساتھ کی، اپنے دن بھر کے معمولات، اپنا ضبط، اپنے لبوں پر بندھے قفل اور بیان کرتی محبت صرف اس سے شیئر کرتی، جو اس کے تخیل کے علاوہ کہیں نہیں تھا۔ چند گھنٹوں کے آنسو اس کے لیے آکسیجن کا کام کرتے تھے۔ اگلے دن خود کو تر و تازہ اور غموں سے آزاد دکھانے کے لیے توانائی بھرتے تھے، ورنہ تو ہر جگہ بس وہی تھا، صرف وہی۔ ردا کس قدر خوش ہے وسیع! رابعہ تائی نے اسے دیکھ کر خود بنحال ہوتی جا رہی تھی۔ مابرا ثانیہ وغیرہ کے درمیان بیٹھی ردا ان کی چھیڑ چھاڑ پر جھیمتی سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ امن کو دائی تھی۔ جی امی دیکھ رہا ہوں، منیب بلا شبہ ایک بہترین انسان ہے۔ ویسے اگر میں کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ مجھ سے کیسی اجازت درکار امی، آپ حکم کریں۔ اس کے انداز میں ماں کے لیے محبت و عقیدت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہانیہ سے شادی کر لو بیٹا، رانی نے اب تک اپنی جوان بیٹی تمہارے انتظار میں بٹھا رکھی ہے، ورنہ اسے رشتوں کی کیا کمی؟ ماشاءاللہ اس سال 31 کے ہو جاؤ گے، کب میری یہ خواہش پوری ہوگی؟ یا دل میں دبائے اسی دنیا سے منہ موڑ لوں گی؟ تائی امی جیسے تھک گئی۔ امی جیسے آپ کی مرضی، میں نے آپ کو کب روکا؟ اس نے رضامندی دے دی۔ یو آر مائن اینڈ آئی ایم یورس، تم میری اور میں تمہارا، بس اتنی سی بات یاد رکھو اور باقی سب بھول جاؤ، ایک بار اس نے نور سے کہا تھا۔ نور نے اندر سے شکوہ کی نگاہوں سے گھور کر اسے دیکھا، مگر اس نے نظریں چرا لی۔ جی تیرے خدا میرے بیٹے کو دائمی خوشیوں اور راحت سے نوازے۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے تائی امی بے حد مسرور تھی۔ میں ابھی تم دونوں کی باقاعدہ منگنی کا اعلان کرتی ہوں۔ وہ قدرے جوش سے کہتی اٹھی اور وسیع عباس شکست خوردہ سے لاؤنج میں بچھے صوفے کم بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اداس تھا، بے حد اداس، مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جا پھر خسمان کا لعنت دا ماریا ہوا۔ تھینک یو حماد، تمہاری ہیلپ کے بغیر یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ نورالعین حیدر نے دلی خلوص سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں مدام، یہ سب میں نے آپ کے لیے نہیں، خصوصی طور پر اپنے مفاد کے لیے کیا، کسی کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اتنے جتن کیے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو نور کہتے ہوئے چل دی۔ حماد تم پھر سے شروع ہو گئے، بہت فلرٹی ہو۔ ہاں وقفے وقفے سے ٹرائی کرتا رہتا ہوں، کیا پتہ پازیٹیو رسپانس مل ہی جائے۔ وہ مکمل شرارتی موڈ میں تھا۔ نور نے FSC کے بعد BBA اور MBA میں ٹاپ کیا۔ اب اس نے اپنی اکنامک کی کتاب لکھی جس کی لیگل ریکوائرمنٹس، کاپی رائٹس، پبلشنگ وغیرہ جیسے تمام کاموں میں حماد نے بے حد تعاون کیا۔ حماد MBA میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اپنی دوستانہ فطرت کے سبب وہ بے حد روڈ اور پوزیسو نور کو بھی اپنی دوست بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ نور کی کتاب شائع ہو کر نہ صرف مارکیٹ میں دستیاب تھی بلکہ بیچلر لیول پر کورس میں ریکمینڈ بھی کر دی گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حماد، آج امی نے مجھے سینے سے لگایا، میری پیشانی چومی اور کہا کہ ان کو مجھ پر ناز ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ برسوں بعد لگا اپنی ماں سے ملی ہوں۔ اس کے لہجے میں کیسا کرب اور ناتمام حسرتیں ہوک رہی تھی۔ حماد کا دل چاہا اس کے سارے دکھ چن لے، مگر وہ اجازت کب دیتی تھی؟ تم کیوں نہیں مانتی ہو نورالعین؟ وہ اس کے انتظار سے جیسے تھکنے لگا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گی۔ تم بہت اچھے ہو حماد، تم ایک ایسی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو جو روح کی گہرائیوں تک تمہاری ہو کرے۔ 4 سال پرانا جواب ایک بار پھر دہرایا گیا۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا؟ اس نے ایک اور چانس لیا۔ جو ہمارے لیے سب کچھ ہو، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یہ بات کس قدر تکلیف دیتی ہے شاید کوئی نہ سمجھ سکے۔ کہیں زخم بھی نہ ہو اور درد کا احساس رگوں کو لمحہ بلمحہ چیر ڈالے اور شدت سے آنسو نکلیں تو ایسی کیفیات کو کیا نام دیں گے؟ ایک ادھوری اور ناکام لڑکی کے شکست خوردہ جذبات سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور حقیقت یہی ہے، مجھے اس درد میں بھی کسی کی حصہ داری برداشت نہیں۔ اس کے چہرے پر کیسا جمود اور سکون طاری تھا، اس کے لہجے میں کیسا ٹھہراؤ تھا، نہ جانے اندر سے اس کی روح کیسے تلاطم خیز موجوں میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ حماد کے بار بار پرپوز کرنے پر نور نے مجبوراً اسے اپنے اور وسیع کے بارے میں بتا دیا کہ شاید وہ پیچھے ہٹ جائے، مگر آج تک اس کے ساتھ ہے، اس کا عزم شاید پختہ تھا۔ دیکھو فرینڈ تک کی ہوندہ باندھا دے ہی حماد ہی صحیح ہے، اس سے تو بہتر ہے۔ حوریہ کے گھر سے کوئی نہیں آیا؟ اس کا رزلٹ کارڈ ایسے ہی پڑا ہے، نورالعین نے اپنے سٹاف کے ساتھ ہونے والی منتھلی میٹنگ میں اسکول کا ریکارڈ چیک کرتے ہوئے کہا۔ میم ان کے گھر سے کوئی نہیں آیا، مڈ ٹرم کا رزلٹ بھی ویسے ہی پڑا ہے، ایک سٹاف ٹیچر نے جواب دیا۔ اوکے مجھے حوریہ کی فائل بھجوا دیں اور ہائی بلاک کی ٹیچرز
مجھے اس منتھ کا لیسن پلان فائنل کر کے بھجوا دیں۔ آرٹ ٹیچرز مونٹیسری بلاک کی ڈیکوریشن اور پینٹنگ چیک کر لیں۔ مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے رپورٹ کریں۔ آخری چند ایک جملے ادا کر کے اس نے میٹنگ برخاست کر دی۔ 8 سال بیت کے وسیع عباس کو نور العین حیدر سے دامن چھڑائے۔ بظاہر بہت کچھ بدل گیا، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اس نے ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنی خدمات کتاب کی صورت میں پیش کی۔ وسیع عباس کے قدموں پر چلتے ہوئے تعلیم کی علم بردار بن گئی۔ جب اسے وسیع کی شادی ہانیہ کمال سے ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے امن کدر چھوڑ دیا۔ امن کدر کا حصہ بیچ کر انہوں نے ایک فلیٹ خرید لیا اور باقی رقم سے اسکول کھول لیا، جو اس کی محنت اور حماد کی مدد کے سبب جلدی شہر کے بہترین اسکولوں میں شمار ہونے لگا اور دن بدن مزید نکھار آتا جا رہا تھا۔ اسکول کا ایک حصہ مونٹیسری اور دوسرا ہائی تھا۔ آج اس نے ماہانہ اجلاس بلائے جس میں مختلف معاملات پر روشنی ڈالے گی۔ اب وہ حوریہ کی فائل دیکھ رہی تھی۔ کانٹیکٹ نمبر پر نظر دوڑا کر اس نے اس کے گھر کال کی، جس میں ان کے پیرنٹس کو خصوصی طور پر اسکول آنے کا پیغام دیا۔ سب کو رمضان مبارک۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا۔ اس نے چاند دیکھ کر وسیع عباس کے لیے ڈھیروں خوشیوں کی دعا مانگی اور آنسو پہنچتی ٹیرس سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب موبائل کی مسلسل بجتی بیپ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ دوسری طرف وہی تھا حماد، اس کا تمنائی۔ بہت شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بس فری ہوں۔ تو مجھے کال کر لیتی ظالم لڑکی، اس نے شکوہ کیا۔ کس خوشی میں؟ وہ انجان بنی۔ رمضان جیسے پاکیزہ اور مقدس مہینے کی برکتیں مجھے وش کرنے کے لیے محترمہ۔ اس بے اتنائی پر اسے غش آنے کو تھا۔ تم موقع دو تو میں کروں نا، اس نے اسے مزید تپایا۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے تمہارا انتظار کیا تو یہ دوریاں کبھی نہیں سمٹیں گی۔ یہ سفر طویل اور صدیوں پر محیط ہو جائے گا، اس لیے میں خود ہی تمہاری طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ کچھ تو فاصلہ ختم ہوگا، اس کے لہجے میں شدت تھی۔ اچھا، رات بہت ہو گئی، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا، اس لیے گڈ نائٹ۔ اس نے صاف دامن بچایا۔ اس سیٹ پر تمہیں اپنے نام نہ لگا لیا تو کہنا، دہائیاں دیتی رہ جاؤ گی اور تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس کے فرار پر تپتا ہوا چھڑ کر بولا اور باقاعدہ دھمکی سے نوازا۔ اچھا، یہ کوشش بھی کر لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ آپ کے پاس صرف 2 سال ہے نور، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھ لیں، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ وہ ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر میں تھی جب وسیع نے سے کہا۔ 2 سال میں بھلا کون سی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتی ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ مجھے نہیں پتا، بس یہ تمہاری ڈیڈ لائن ہے۔ وہ ضدی پن سے کہتا تو نور العین اتنی چاہتوں پر نازا ہوتی، اور اب 8 سال بیت کے وہ ہانیہ کے سنگ زندگی گزار رہے تھے اور وہ اس کی شکل دیکھنے اور آواز سننے کو بھی ترس گئی۔ دور فٹے منہ تیرے تھے، اندہ بیاہ بھی ہو گئے تھے تو گودے ہستی بیٹھی ہوئی ہیں، لاکھ لعنت۔ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے کی تمام برکتیں اور رحمتیں آپ کے آنگن میں اتریں، آمین۔ اس نے بے لوث چاہت سے دعا مانگی اور تکیے پر سر رکھتے اپنے محبوب مشغلے میں مگن ہو گئی۔ میم، حوریہ کے فادر آئے ہیں۔ پیئر نے ہلکی سی دستک دے کر اجازت طلب کی اور اس کے سر کے اشارے پر اندر آ کر اطلاع دی۔ اوکے، انہیں بھیج دیں اور حوریہ کی ٹیچر کو بھی بھیج دیں، اس نے کہا اور سر پر اسکارف جمانے لگی۔ پلیز ہیو اے سیٹ، حوریہ کا رزلٹ کارڈ فائل میں سے ڈھونڈتے ہوئے اس نے دیکھے بغیر نوارد سے کہا، اور جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو پلکوں نے چھپکنے سے انکار کر دیا اور نظریں پلٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے لیے وقت تھم گیا، سانسیں رک گئی۔ وسیع عباس اس کے دل نے گردان شروع کی۔ ایش گرے 2 پیس میں ملبوس، بے حد سنجیدہ اور جاذبیت روب و تمکنت سے لبریز وسیع عباس کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا۔ دور فٹے منہ تیرے اٹھے پھر۔ 8 سال بعد نور العین حیدر اس کے سامنے تھی۔ وہ چلبلی معصوم سی، اس کی محبت کا دم بھرتی نازک سی نور پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ سیاہ پلکوں کی چھالر تلے شدت زب سے سرخ پڑتی سنہری آنکھیں اور خمیدہ لبوں کو کاٹتی سرخ و سفید رنگت اور سانچے میں ڈھلے وجود کے ہمراہ وہ کس قدر شاندار لگ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر چہرے پر چھلکتی سنجیدگی اور وقار اسے کس قدر خوبصورت اور منفرد بنا رہا تھا۔ وسیع نے تصدیق کے لیے ٹیبل پر پڑی پرنسپل کی نیم پلیٹ پڑھی۔ نور العین حیدر بڑے خوبصورت اور واضح حروف میں لکھا تھا۔ حیدر میموریل اینڈ مونٹیسری ہائی اسکول۔ اس نے ایڈمیشن فارم پر کرتے ہوئے یہ نام پڑھا تھا، مگر اسے گمان بھی نہیں گزرا کہ یہ اسکول نور کا ہے۔ 8 سال سے بہتے جدائی کے سمندر میں سونامی آگئی، وہ دونوں ڈوبنے لگے۔ لعنت وے تڑتے نور دے اتے لعنت۔ کیسی ہیں آپ نور؟ اس طویل اور حیرت انگیز خاموشی کے وقفے کو وسیع نے بلا کر توڑا۔ نور لب کاٹ رہی تھی، اس کا سفید چہرہ سندوری ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ آنسو پی رہی تھی اور کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ بمشکل کہہ پائی۔ کیا آپ خوش ہیں؟ کس قدر اچانک اور تکلیف دہ سوال تھا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو آپ کو نہیں پتہ۔ جی میں بہت خوش ہوں، اس نے کہا اور باوجود ضبط کے 1000 کوششوں کے اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر وہ بہادر بھی نہیں تھی۔ میری چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ہانیہ آپی حوریہ پر توجہ نہیں دیتی؟ پچھلے 2 ٹرم سے اس کا رزلٹ کارڈ یہیں پڑا اور بچی بھی اداس سی لگتی ہے۔ پلیز آپ اس پر توجہ دیں۔ اسے تیزی سے سنبھلتے دیکھ کر وسیع کو اندازہ ہوا کہ نور بڑی ہوگی۔ نہیں، تیرے فراق چوتھے کھڑی رہندی۔ بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس کی آنر ہے۔ وسیع کا انداز نارمل تھا، اس کی بات وہ سرے سے نظر انداز کر گیا۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ حوریہ آپ کی بیٹی ہے، ویسے آپ سے زیادہ اس کے فیس کٹ رضا آپی سے ملتے ہیں۔ بڑے سکون سے گفتگو کرتی وسیع کو کس قدر پروقار لگی، جو دل کے چھالے چھپائے مسکرانے کا فن سیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ تو ہوں گے، خیر آپ بتائیں، روزہ ہے آپ کا؟ اس نے صاف بات پلٹی۔ میں نے 8 سالوں سے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں جب کانٹیکٹ میں تھے تو نور العین صرف جمعے کے روزے رکھتی تھی، مگر اب تو پابند تھی کیونکہ وسیع عباس نے سے کہا تھا، نور روزے مت چھوڑا کرو۔
آپ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، میں ہر لحاظ سے آپ کی ذات کی تکمیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب سے اب تک اس نے ہمیشہ پورے روزے رکھے تھے۔ نور، اس نے دھیرے سے پکارا۔ نور کو لگا وہ لمحوں کی گرفت میں جکڑنے لگی ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر دروازے پر ہوئی دستک پر دونوں چونکے۔ نوبارد حوریہ کی کلاس ٹیچر تھیں۔ آئی مس سندس، یہ حوریہ کے فادر ہیں۔ حوریہ کے بارے میں جو بھی ڈسکس کرنا ہو ان سے کر لیں۔ والدین کو ہمیشہ کلاس انچارج سے ملواتی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادہ دن گزارتی ہیں تو وہی بچوں کی سرگرمیوں کے بارے میں بہتر ڈسکس کر سکتی ہیں۔ اس لیے اس نے حوریہ کی کلاس ٹیچر کو وسیع عباس سے ملوایا۔ وسیع اچھا خاصا چڑا لیکن بہرحال وہ بات کرنے لگا اور اس دوران نور بلا وجہ فائل چیک کرنے لگی۔ پھر سر جھکا کر ہاتھ میز پر رکھ کر پوری توجہ سے وسیع کا لب و لہجہ سننے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہلکا سا ٹیبل پر جھکا۔ نور نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ ایکسکیوز می میم، حوریہ کا کارڈ چھوڑ دیں۔ اسے حد تک دیکھ کر مس سندس نے وضاحت کی تو اس نے ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی سمت دیکھے بغیر وہ تیزی سے نکل گیا اور وہ باوجود کوشش کے سے روک بھی نہیں پائی۔ اسے لگا اس نے ایک بار پھر اسے کھو دیا۔ ہن تو ایک بچیدہ ابا تے تینوں اوندا انتظار ہے، دور فٹے منہ تیرے تے دوبارہ۔ وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ برسوں سے جن جذبات و احساسات اور خواہشات کو وہ تھپک تھپک کر سلار تھی، وہ شخص آیا اور لمحوں میں قیامت برپا کر کے چلا گیا۔ اس کا روم روم سلگ اٹھا۔ وہ چل چل کر راکھ ہوگی مگر کچھ بھی نہیں کر پائی۔ کرب و اذیت کے اسلامت نہ ہی سلسلے کو شکست نہیں دے پائی۔ وہ 3 دن سے کہیں نہیں گئی اور سیل بھی آف تھا۔ نور بیٹا کیا ہو بھائی، اتنی مرچھائی بھی سی کیوں لگ رہی ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر امی نے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، بہت تھک گئی ہوں، اس نے کہا اور ان کے شانے پر سر رکھ دیا۔ بس کر دو نور، بہت کچھ کر لیا تم نے، اب آرام کرو، کچھ توجہ اپنی صحت پر توجہ دو بیٹا۔ انہوں نے محبت سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ جی، وہ مختصراً بولی۔ اچھا بتاؤ تمہیں حماد کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ انتہائی فضول، اس نے چڑھ کر کہا۔ سنجیدگی سے بتاؤ۔ کیوں امی، کیا ہوا؟ وہ خام کا چڑھنے لگی۔ کل ان کی والدہ تمہارے لیے پرپوزل لے کر آئی تھی۔ لڑکا محنتی اور خوبرو ہے، گزشتہ 4 سال سے ہم اسے جانتے ہیں، فیملی بھی اچھی ہے، میرے خیال میں تمہارے لیے رشتہ مناسب ہے، تم کیا کہتی ہو؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے فوراً انکار کیا اور سلیپر پاؤں میں اڑس کر فریش ہونے کی غرض سے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے ملحقہ واش روم کی سمت جانے لگی۔ کہیں انکار کی وجہ وسیع تو نہیں؟ انہوں نے پیچھے سے پکارا تو وہ تھم سی گئی۔ اس نے پلٹ کر انتہائی سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ حماد کے پرپوزل کے لیے ہاں کر دے امی، لیکن خدا کا واسطہ مجھے بے اعتباری کی اس اذیت سے بری کر دے۔ انتہائی سکون سے نمی چراتی پلکوں کو جھپکاتی نور نے دہائی دی اور کچھ بھی سنے بغیر واش روم میں گھس گئی۔ رحیلہ بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کی لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس نے تمام حالات میں چپ سادھ لی۔ امی نے اس کا رشتہ طے کر دیا، کہاں اور کس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور عید کی شام کو نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی رکھ دی۔ وجہ یہ تھی کہ 4 سال بعد کشف بھی عید کی چھٹیوں پر پاکستان آ رہی تھی، لہٰذا اس کی آمد کو مد نظر رکھ کر پروگرام ترتیب دیا گیا۔ وہ خاموشی سے خالی خالی نگاہوں سے ہر تیاری دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے سلگ رہا تھا جیسے کسی نے برف کے سل پر لٹا دیا۔ ہزاروں جتن کر کے وسیع عباس کو بھلانے کی کوشش میں مگن تھی مگر اس کوشش نے اسے نڈھال کر ڈالا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ کشف 2 دن پہلے ہی آ چکی تھی۔ خدا خدا کر کے رمضان المبارک اختتام پذیر ہوا اور عید آنے کا اندیا سنایا۔ عید کی صبح امی نے اس کی ہزاروں بلائیں لے ڈالی، مہندی سے سجے اس کے ہاتھوں اور پرسوز حسن کو بارہا سراہا۔ میری بیٹی سادگی میں اس قدر غضب ڈھا رہی ہے تو دلہن کے روپ میں تو قیامت ہی آ جائے گی میری جان، کہیں تمہیں میری نظر نہ لگ جائے، انہوں نے بے ساختہ کہا۔ بیوٹیشن کے ماہرانہ ہاتھوں نے اسے مزید پرکشش اور نظر لگ جانے کی حد تک حسین بنا دیا۔ وہ واقعی نور تھی، بے حد شفاف، اجلی، معصوم اور ایماندار۔ گولڈن اور اسکائی امتزاج کے لہنگے میں خوب ٹوٹ کر دلہناپے کا روپ برسا تھا اس پر۔ اس کی وجود کی چاندنیاں 4 سو پھیل رہی تھی۔ نکاح کا وقت آن پہنچا۔ نور کا نکاح اس کے کمرے میں ہی ہونا تھا۔ چھن کی آواز سے دھیرے سے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ مولوی صاحب اندر آئے تو کشف نے اس پر بڑی سی چادر پھیلا دی۔ نور العین حیدر ولد حیدر شہزاد، کیا آپ کو وسیع عباس ولد عباس شہزاد بحق مہر 1.25 لاکھ ازدواجی زندگی میں بحیثیت شوہر قبول ہے؟ ہیلو، کتوں آ گیا؟ قطرہ قطرہ پگھلتے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرتی نور کو شدید جھٹکا لگا۔ اس نے بے ساختہ جھکی گردن اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھا جسے اپنی قوت سماعت پر شک گزرا ہو۔ اس کے گھورنے پر کمرے میں موجود لڑکیوں کے چہروں پر دبی دبی مسکان بکھر گئی، جن میں کشف کی سہیلیاں اور اس کے اسکول کا اسٹاف شامل تھا۔ اس نے تصدیق کے لیے امی کی طرف دیکھا، انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی جملے دہرائے۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اسے نہیں پتہ تھا اس نے اقرار کیا یا انکار، وہ بس سن ہوتے دماغ کے ساتھ صدماتی کیفیت کے زیر اثر بیٹھی تھی۔ اس نے غائب دماغی سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ سب اسے تنہا چھوڑ کر چلے کہ وہ ابھی تک شاک تھی۔ اس کے حواس سلب ہو کر رہ گئے۔ جو تو دی دوجی بیوی بنی نا تو پھر دیر دور پھٹے منہ۔ جب حواس کچھ بحال ہوئے اور اس بات پر مہر ثبت ہو گئی کہ اس کا نکاح وسیع عباس سے ہوا تو وہ بری طرح بپھر گئی۔ امی یہ سب کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے کیسے کر دیا اتنا سب؟ وہ بے حد الجھن میں بولی۔ نور، ماں ہوں میں تمہاری، سب سمجھتی ہوں۔ امی میں نے ایسی خواہش کبھی نہیں کی، میں خود غرض نہیں ہوں، حوریہ کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھتی۔ میں رخصتی نہیں چاہتی۔ اس نے 2 ٹوک انکار کیا۔ رحیلہ چچی اور کشف کی کوشش بھی اس مد میں ناکام گئی۔ کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لینا کہ تمہارے لبوں پر بندے کفل کے پیچھے میں نے وسیع کے نام کی پکار سنی ہے۔
تمہاری خاموشی میں اس کے احساس کی آہٹیں محسوس کی ہیں میں نے. تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہاری لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کر میں دھوکہ کھا جاؤں گی کہ تم خوش ہو اور تمہاری آنکھوں کی نمی کی لکیروں کو نظر انداز کر دوں گی؟ جب تمہاری تائی نے برسوں بعد سب کچھ بھلا کر وسیع کے لیے دامن پھیلایا تو میں نے حماد پری سے فوقیت دی. جب اتنی اکھڑ اور خود غرض بھابھی اپنی اولاد کی خاطر جھک سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ تمہاری خوشی کی خاطر میں نے خود وسیع کو چنا. امی ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، سسکتے ہوئے ان کی باہوں میں سما گئی. بہت عرصے بعد وہ پہلے سے ضدی نور لگ رہی تھی. کسی کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا دکھائی دے رہا تھا. کشف اور چچی نے اپنے طور پر کوشش کر کے دیکھ لی مگر ناکامی کے بعد انہیں صورتحال وسیع کو بتانی پڑی. مجھے ایک بار اس سے بات کرنے دے کشف، اور پلیز مجھے مکمل پرائیویسی چاہیے. اس نے کشف کے کان میں سرگوشی کی. فکر مت کریں، سارا انتظام ہو جائے گا. کشف نے کچھ شرارتی انداز میں کہا اور تھوڑی دیر بعد اس نے وسیع کو اس کے کمرے میں بھیج دیا. دروازہ کھلا تھا اور بلا اجازت اندر داخل ہو گیا. وہ بیڈ پر قدرے مضطرب سی بیٹھی تھی اور ہاتھوں میں پہنے گجروں کی پتیاں نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی. دروازے کی چڑچڑاہٹ پر نور نے نظریں اٹھا کر دیکھا. میرون شیروانی پہنے وہ کس قدر خوبصورت مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا. اسے سامنے پا کر وہ ٹھٹک گئی. دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا. اس نے گڑبڑا کر فوراً نگاہیں جھکا لی. وسیع عباس اس خیرہ کن حسن پر مبہوت رہ گیا، لیکن جلدی سنبھل گیا کہ ابھی سے تمام حالات سے آگاہی بخشنا باقی تھا. یہ کیا ڈرامہ بازی شروع کر رکھی ہے آپ نے؟ وہ درشٹی سے بولا. نور العین جس کا دل دھڑک دھڑک کر بے حال ہو رہا تھا، وہ جو اس کی موجودگی سے خائف تھی، اس لب و لہجے پر ششدر رہ گئی. ڈرامے بازی میں نے کی یا آپ نے؟ پہلے خود ہی دھتکار دی اور اب ایک عدد بیوی اور بچی کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے شادی رچا لی. کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ کوئی بازار میں بکنے والا کھلونا؟ جب من چاہا کھیلا، دل بہلا، اور جب جی من چاہا توڑ کر پھینک دیا. جس کا جی چاہے میرے جذبات کو گالی بنا دے میرے لیے، جب جی چاہے مجھے ٹھوکر مار کر آگے بڑھ جائے. نہیں، اب میں خود کو پامال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، کسی کو بھی نہیں دوں گی، آپ کو بھی نہیں. اس بے رخی اور کچتائی پر وہ چیخ اٹھی اور اس کرب و اذیت پر وسیع عباس کو احساس ہوا کہ اس کے دامن میں کتنی تکلیف ڈالی تھی اس نے. ندامت اور تڑپ کا بے بس کرتا احساس اسے اندر سے کاٹنے لگا. 8 سال کا پمپتا لاوا لفظوں کے راستے بہ رہا تھا. وہ تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی اور اس کی بے بسی پر وہ ندامت سے کٹتا جا رہا تھا. بسی نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھاما. مت چھوئیں مجھے، دور رہیں مجھ سے. وہ کسی طور لچک دینے کو تیار نہیں تھی. نکاح ہوا آپ سے، اب کیوں لڑ رہی ہیں مجھ سے؟ جناب آج کی رات تو کم از کم لڑنے کی نہیں. اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تو وہ سراسیمہ سی پلٹ گئی. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہانی اور حوریہ کا کیا ہوگا؟ وہ اس کے برابر کھڑا ہوا تو اس نے پرشکوہ کی نگاہیں اس کے وجیح چہرے پر جما دی. نور ادھر بیٹھو اور میری بات غور سے سنو. وسیع نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا. جسے چھڑانے کی اس نے کوشش کی تو اس مزاحمت پر وسیع نے قدرے سنجیدگی اور تنبیہی نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے مزاحمت چھوڑ دی اور نگاہیں جھکا لی. اس کی اس قدر فرمانبرداری پر وسیع کو جی بھر کر اس پر پیار آیا جس کا وہ بھی قطعاً اظہار نہیں کر سکتا تھا. جب میں نے آپ کے لیے پرپوزل بھیجا تو امی نے رحیلہ چچی کے رویے اور انکار کے بارے میں مجھے مس گائیڈ کیا اور کچھ ایسی باتیں بتائیں جو میرے ناقابل برداشت تھی. امی کی انسلٹ اور آپ سے دوری کی ساری فرسٹریشن آپ پر نکل گئی اور آپ کے کانٹیکٹ کرنے پر بھی میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا. لعنت ہے تیرے اوتے، ساری فرسٹریشن تینوں فرسٹریشن کا ڈنستے ہی رہ گئی نا. وہ لمحہ بھر کر رکا. وہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی. پھر میں گھر گیا لیکن چچی نے مجھے آپ سے ملنے نہیں دیا اور بہت روڈلی بیہیو کیا. میں مزید متنفر اور بیزار ہو گیا. وقت گزرتا گیا لیکن آپ میرے اندر ہمیشہ موجود رہے. بس میں ہی اس موجودگی سے بھاگتا رہا اور انکار کرتا رہا. انہی دنوں ردا کی شادی منیب سے ہوگی اور وہ ایک بچی کی ماں بن گئی. رامش چاچو اپنی فیملی کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئے. حمزہ ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن چلا گیا. امی نے مجھے ہانیہ کے لیے راضی کر لیا. میں ایک طویل عرصے سے دامن چھڑاتا آ رہا تھا. امی کی نگاہوں کی ناتمام حسرتیں دیکھ کر میں مزید انکار نہیں کر پایا. شادی کے دن میں ردا کے ساتھ اس کی ساڑی ٹیلر سے ٹھیک کروانے گیا تو ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ردا وہ رک گیا تو نور کا دل بے تحاشا دھڑک اٹھا. وسیع نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں پر رکھے جیسے اپنے آنسو چھپا رہا ہو. کیا ہوا ردا آپی کو؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا. ردا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی نور. کیا؟ اس کی دبی دبی چیخ نکل گئی. میری دائیں ٹانگ فریکچر ہوگی. امن خدا کے مکینوں کے لیے دن قیامت سے کم نہیں تھا. نور، ڈاکٹرز نے میرے ایکس رے اور رپورٹ چیک کی تو مکمل نا امیدی کا اظہار کرتے ہوئے ٹانگ کاٹنے کا مشورہ دیا. ہانیہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے امی کے منہ پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کوئی اپاہج کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی. ایک ردا کا غم، دوسرا میری ٹانگ اور اس پر ہانیہ کا یہ رویہ. امی ٹوٹ گئی. نور، مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ٹانگ میں معمولی سا فریکچر ہے. بعد میں پتہ چلا کہ میری رپورٹس کسی پیشنٹ کے ساتھ ایکسچینج ہو گئی تھی. تھوڑے عرصے بعد میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی مگر قدرت کے اس کھیل میں ہانیہ اور رانیہ تائی کی خود غرضی کھل کر سامنے آ گئی. ردا کی بیٹی حوریہ کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا. ایک بیٹی کو امی کھو چکی تھی. اب امی مجھے کسی صورت داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی. وہ ہر صورت میں میری خوشی چاہتی تھی. انہوں نے مجھے رحیلہ چچی کے بارے میں جو مس گائیڈ کیا تھا وہ سب بتا دیا لیکن مجھے امی پر غصہ نہیں آیا. نور، میں کبھی امی کو غلط سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ غلط ہوں بھی تو بھی نہیں سمجھ سکتا. بس ایک ہی رشتہ ہے میرا اور ان کا. وہ پہلی بہت اذیت میں مبتلا تھی. میں نے اور دکھی نہیں کر سکتا تھا. مجھے آپ کی ضرورت تھی مگر آپ تو کہیں گم ہو گئے. پھر ایک دن حوریہ کے اسکول سے کال آئی. امی نے مجھے جانے کے لیے کہا. وہاں مجھے آپ ملی اور میں آپ کو سب بتا دینا چاہتا تھا مگر آپ غلط فہمی کا شکار تھی کہ شاید میری شادی ہانیہ سے ہو چکی ہے اور حوریہ میری بیٹی ہے. لہٰذا آپ کچھ سننے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتی تھی. میں نے امی کو آپ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فوراً آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی.
بات کے مدارج بہت تیزی سے طے ہوئے۔ امی نے سب کچھ سچ سچ رحیلہ چچی کو بتا کر معافی مانگ لی تو چچی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور امی کی طرف سے دیے گئے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور اب آپ میری ہیں، وسیع عباس کی۔ تمام ردات سنانے کے بعد وہ ہلکا پھلکا اس کے سامنے بیٹھا تھا جبکہ نور کی زبان گونگ تھی، سارے الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ نور، معافی مانگنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ کے شکوے شکایت سننے کے لیے آپ کو اپنا بنا لیا جائے۔ اسے خاموش دیکھ کر وسیع نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر اس کے بہت قریب بیٹھ گیا۔ اس نے کھسکنا چاہا مگر وسیع نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا۔ وسیع پلیز چھوڑے مجھے، اس نے بے اختیار کہا۔ خفت سے وہ سرخ پڑتی جا رہی تھی، پہلی بار وہ اس کے اس قدر قریب تھا، اس کے حواس پاک قابل دید تھی۔ کیا کہا؟ ایک بار پھر کہو۔ اس کے کان کے قریب چہرہ لا کر وسیع نے گمبھیر سرگوشی کی، اپنے نام کی پکار اس کے دل کی دھڑکنوں میں جل ترنگ بجا رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ کپ کپ آدھے لبوں کو دانتوں تلے دباتی بولی۔ پہلے کہو ورنہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے حصار تنگ کیا، وہ بری طرح مچ لی آزادی کے لیے۔ کیا کہوں؟ اس نے وسیع کو دیکھ کر پوچھا۔ جواباً اس نے اس کی نگاہوں میں جھانک کر دیکھا جیسے اسے اندر تک پڑ رہا ہو۔ وسیع مجھے ایسے مت دیکھے، کہتے ہوئے شرم و حیا سے گلابی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ تھینک یو نور، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے مشکور ہوا جبکہ نور کی پیشانی سلگ اٹھی۔ آپ نے مجھے بہت رلایا۔ اس کی بڑھتی شرارتوں پر گھبراتی نور نے موضوع بدلنا چاہا۔ کیوں روتی تھی آپ؟ اسے چھوڑتے ہوئے وہ بھی سیدھا ہوا۔ کیونکہ میں آپ سے، کہتے کہتے وہ رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت اور لبوں پر مچلتی مسکان سے وہ اس کے اقرار کروانے کا بھید فوراً پا گئی۔ بہت خراب ہیں آپ، کہتے ہوئے وہ اس کے برابر سے اٹھ گئی۔ آپ مجھ سے کیا؟ پلیز بتاؤ نا۔ وہ بددستور اپنی ضد پر قائم تھا۔ کچھ نہیں، نروٹھے پن سے کہتی وہ ڈریسنگ کے سامنے چوڑیاں اتارنے لگی۔ محترمہ، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی رخصتی ہے اور یہ ڈیوٹی آپ کے ہسبینڈ بخوبی نبھا دیں گے، سو ڈونٹ بادر، زحمت نہ کریں۔ ابھی تو میں نے جی بھر کر آپ کو دیکھا بھی نہیں، ابھی تو میری نگاہیں آپ کے دیدار سے سیر نہیں ہوئی اور آپ سب اتارنے چل دیں۔ آپ میرے لیے سجی ہیں نور، اور میں کہتا ہوں ابھی سجی رہو، اس نے فرمائش کی۔ کشف آپ ہی کہاں؟ اس کی بے لگام ہوتی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے فرار چاہا۔ کشف کی بچی، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں؟ شکوے تو بہت ہے مگر آپ کو دیکھ کر سب دم توڑ گئے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کوئی دکھ چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وسیع نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی وہ باتیں تھی کہ وہ خود کو نور العین سے محبت کرنے پر مجبور پاتا تھا۔ نور، عید مبارک۔ 8 سال بعد میری عید آئی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ مطلب آپ میری عید کا چاند ہیں، آپ آج میری ہوئی ہیں تو میری عید بھی آج ہی ہوئی ہے، اور اب تو ہر روز عید اور ہر رات شب بارات ہے۔ نور، آپ نے مجھے پیار کرنا سکھایا، آپ سراپا محبت ہے، تو پھر محبت سے کوئی محبت کیوں نہ کرے؟ مجھے اقرار ہے کہ مجھے نور العین سے محبت ہے، بے حد و حساب، بے تحاشا، جس کا ثبوت میں اسے ہر لمحہ دوں گا اگر وہ چاہے تو ابھی بھی۔ آخر میں وہ پھر سے پینترا بدل گیا جبکہ اس کی چاہت کے اقرار نے نور کو معتبر کر دیا۔ باقی کا ثبوت اپنے گھر جا کر دیجیے گا، آپ محفل برخاست کریں کیونکہ تائی امی اور تائی ابو اپنی بہو کی رخصتی کے لیے آ رہے ہیں۔ کشف نے بروقت انٹری دی تو نظروں سے اسے چھوتا ہوا مسکراتا ہوا پلٹ گیا۔ نور مطمئن تھی اور بے حد سرشار، طویل اور کٹھن انتظار کے بعد اس کی محبت جیت گئی۔ محبتیں سچی ہوں تو منزل مل ہی جایا کرتی ہے۔ آسمان کی باہوں میں عازم سفر حلال عید کو دیکھ کر نور نے سوچا تو چاند نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ختم شود۔ جی تو گائز، آج ہمارا یہاں پہ یہ والا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر میں اپنی اوپینین کا اظہار کروں تو وسیع نے میرے سے سنی تو بڑی ہیں نہیں، نور نے نجائز سن لی، تو وسیع کا تو چلو ڈیزرو کرتا تھا نا وہ، لیکن نا نور نے نجائز سن لی ہیں، لیکن کوئی نہیں، چلو ہوتا چلتا دنیا۔ خیر، آپ کو کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کمنٹ سیکشن پاکستان چل کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔